پھر ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کے متعلق سب جانتا ہے، تو اللہ رب العزت ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ اس کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں، سب جانتا ہے اپنے بندوں کے بارے میں، وہ تو دل کا حال جانتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا یہ سنت و طریقہ ہے، اللہ تو جانتا ہے انسان کیا عمل کر رہے ہیں، پھر ہی فرشتے لکھتے ہیں نا ہمارے ریکارڈ کے لیے، اللہ سب جانتا ہے، پھر بھی وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیا پوچھتا ہے سنیے، حالانکہ وہ بندوں کے متعلق خوب جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے تھے، تم جب گئے اور جس مجلس سے تم آ رہے ہو، میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، مطلب اللہ کا ذکر تو کر رہے تھے، لیکن کیا مانگ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، کیا طلب بھی کر رہے تھے ساتھ میں، تو جو ہے حالانکہ وہ خوب جانتا ہے میرے بندے کیا کہتے تھے، وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری تسبیح پڑھتے تھے، تیری کبریائی بیان کرتے تھے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کبریائی بیان کرتے تھے، ٹھیک ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ بڑے افضل کلمات، تو کبریائی بیان کر رہے تھے، تیری تسبیح حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، تیری حمد کر رہے تھے اور تیری بڑائی بیان کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے، یہ جو میری کبریائی حمد اور بڑائی بیان کر رہے تھے، تو کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو یہ سب چیزیں کر رہے تھے، دیکھا ہے، کہا کہ وہ جواب دیتے ہیں کہ واللہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا، اللہ تجھے کہاں دیکھا، انہوں نے نہیں دیکھا، تجھے نہیں دیکھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان کا اس وقت کیا حال ہوگا جب وہ مجھے دیکھتے ہوئے ہوتے، مطلب ان کا کیا حال ہوتا جب مجھے نہیں دیکھ کر وہ میرا ذکر کرے، میری بڑائی بیان کرے، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان بندوں کا کیا حال ہوتا۔ فرشتے جواب دیتے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تیرا دیدار جو ہے کرتے، تو جواب دیتے وہ تیرا دیدار کرتے، تیری عبادت بہت زیادہ کرتے، پھر مطلب ابھی تجھے بغیر دیکھے اتنی عبادتیں کر رہے ہیں، اگر وہ تیرا دیدار کرتے تو بہت زیادہ تیری عبادت کرتے، اور بھی بہت زیادہ کرتے، تیری بڑائی سب سے زیادہ بیان کرتے، تیری تسبیح سب سے زیادہ کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے پھر وہ مجھ سے کیا مانگتے تھے، مطلب مجھے دیکھتے تو اور کرتے، اب مجھ سے کیا مانگ رہے تھے، وہ لوگ مانگتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں وہ جنت مانگتے ہیں، ٹھیک، بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے ان کا اس وقت کیا عالم ہوگا کہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا، یہ جنت مانگ رہے ہیں بغیر دیکھے مانگ رہے ہیں، لیکن ان کا کیا ہوتا اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو اس سے اور بھی زیادہ خواہش مند ہوتے، اور زیادہ طلب کرتے تو اس سے جنت، خواہش مند ہوتے، ٹھیک ہے، ہوتے سب سے بڑھ کر اس کا طلبگار ہوتے، مطلب سب سے زیادہ اگر کوئی چیز چاہتے تو تجھ سے جنت ہی چاہتے اگر دیکھ لیتے۔ پھر آگے اللہ فرماتا کہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں، جب وہ تذکرہ کر رہے تھے، میرا ذکر کی مجلس تھی، تو کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے وہ، تو فرشتے کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں وہ دوزخ سے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو کبھی دیکھا ہے، وہ جواب دیتے ہیں نہیں اللہ، انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو اس سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ جو ہے بچنے کے لیے بچتے اور سب سے زیادہ اس سے بچنے کے لیے وہ آگے بڑھتے، مطلب ابھی بغیر دیکھے وہ تجھ سے آنکھ سے پناہ مانگتے، دیکھ لیتے تو اور زیادہ تجھ سے پناہ مانگتے، سب سے زیادہ آگے ہوتے اور سب سے زیادہ خوف کھاتے، مطلب سب سے زیادہ جو چیز طلب کرتے وہ جنت ہے، اور سب سے زیادہ خوف جس چیز سے کھاتے ہو جہنم ہو جاتی ہے اگر وہ دیکھ لیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کی، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اپنے بندوں کی مغفرت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس پر ان میں سے ایک فرشتے نے کہا، جو فرشتے موجود تھے مطلب کئی تھے نا، اس میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے، فرشتے نے کہا کہ ان میں فلاں بھی تھا جو ذاکرین میں سے نہیں تھا، مطلب ان میں ایک شخص تھا جو ذکر کرنے والوں میں نہیں تھا، وہ کسی کام کی وجہ سے آیا تھا وہاں، مطلب اس مجلس میں آ کے نہ شروع سے بیٹھا تھا نہ آخر تک بیٹھا تھا، نہ اس کا مقصد تھا مجلس میں آنا، بس وہ کسی کام سے آیا تھا، مثال کے طور پہ مجلس چالو تھی، کوئی بیچ میں آیا اپنے کام سے، تھوڑی دیر رکا اور چلا گیا، ٹھیک ہے، تو کسی ضرورت سے آ گیا تھا وہ مجلس کا ذاکرین، مطلب جو اللہ کا ذکر کرتے ان میں نہیں تھا، وہ کسی کام سے آیا تھا، آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ذاکرین وہ لوگ ہیں، مطلب جو اللہ کا ذکر کر رہے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مجلس میں بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں رہتا ہے، مطلب میں نے بخش دیا تو یہ بھی اس مغفرت میں شامل ہے، جو صرف آیا تھا اپنے کام سے اور چلا گیا، انکلوڈ کر لو اس کو بھی اندر، چونکہ یہ جو مجلس ہے عام مجلس نہیں، جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں جو ہے تو وہ جو ہے نامراد نہیں رہتا، مطلب اس کی بھی مغفرت کر دی جائیں گی۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں اس حدیث کے اندر جس مجلس کے لیے جن لوگوں کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فرشتے صرف نازل نہیں ہوتے ہیں، جو وہ مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ اس وجہ سے ان کو عطا کر دیتا ہے، جس چیز سے بچنا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ اس سے بچا لیتا ہے۔ اور اس مجلس کی فضیلت یہ ہے
کہ اس مجلس میں صرف آ کر جانے والا بھی مغفرت کو حاصل کر لیتا ہے. تو اللہ کا ذکر اور اللہ کے نیک بندوں کی مجلسوں کی فضیلت پتہ چلتی ہیں. دو باتیں پتہ چل گئی. ایک تو اللہ کے ذکر کی فضیلت پتہ چلی، دوسرا اللہ کے نیک بندے جہاں جمع ہوتے ہیں وہاں ہمارے لیے بھی جمع ہونا بے حد ضروری ہے. چاہے ہمیں کوئی کام ہو یا نہ ہو، کبھی چلے جائے، اگر موقع مثال کے تو مصروفیت ہوتی ہے وغیرہ، چلے جایا کریں. یہ بہت بڑی بات ہے. اسی پر حدیث پر ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. میرا ایک سفر ہوا تھا اور سفر میں میں یو کے گیا تھا. تو اسکپٹن نامی ایک شہر تھا جہاں میرا ایک پروگرام تھا. اس پروگرام میں وہاں گیا تو وہاں جنرلی پروگرام 15 سے 20 منٹ کے ہوتے، اس سے بڑی کوئی تقریر وغیرہ نہیں ہوتی. بڑے سے بڑا اجتماع بس 15-20 منٹ تقریر، اس کے بعد ختم، وائنڈ اپ ہو جاتی چیزیں. تو وہاں گئے، مغرب کے بعد پروگرام تھا، میں نے پروگرام لیا اور اس پروگرام کے اندر ایک شخص میرے بالکل سامنے بیٹھا تھا جس کو دیکھ کر مجھے پورا یقین تھا کہ اس کو اردو نہیں آتی. میری تقریر اردو میں تھی اور اس کو اردو نہیں آتی، مطلب وہ انگریز تھا. جب پروگرام ختم ہو گیا تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ صاحب جو بیٹھے تھے کیوں بیٹھے؟ تو کہا یہ ہماری مسجد کے مؤذن ہیں، 20 سال سے الحمدللہ مؤذنی کر رہے ہیں. 56 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ابھی 76 سال کی عمر میں 20 ایئر سے کر رہے. لیکن اس آدمی کو دیکھ کے مجھے بالکل لگا 40 سال کا آدمی ہوگا، چونکہ بال بلونڈ تھے تو عمر بال سفید ہوتے ہی نہیں تو سمجھ میں نہیں آتی عمر. ہیلتھ وغیرہ اچھی تھی. تو پھر جب ان سے سوال کیا، میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا آپ اتنی دیر سے میری تقریر میں بیٹھے تھے، کیا سمجھا اور کیوں بیٹھے تھے؟ سبحان اللہ. اس نے کیا جواب دیا معلوم؟ میں اس تقریر میں صرف اس لیے بیٹھا تھا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر جن مجلسوں میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس میں آنے والے کو یوں ہی آنے والے کی مغفرت کر دیتا ہے. میں نے سوچا میرے صرف 15 to 20 منٹ جانے والے، لیکن شاید میں بھی مغفرت کا حصہ بن جاؤں. صرف اس خاطر بیٹھا تھا. نہ اس کو میری زبان سمجھی، نہ وہ درس کا کوئی اس کو حصہ سمجھا. اس نے صرف اس حدیث کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ایک غیر زبانی لیکچر میں بیٹھا اور اس کو سن کر اٹھا. تو اللہ کے ذکر کی مجلسیں، اس کی برکتیں ایسی ہے. لیکن بڑی تعجب کی بات ہے، ہمارے پاس مجلسیں برائی کی، غیبتوں کی، چغلی کی، گیٹ ٹوگیدر کی، بہت سال بعد ملے، بیچلرز کی، اما دمگ ایک لسٹ بنا لیجیے، وہ سب ہوتی ہے. اللہ کے ذکر کے لیے کبھی کوئی خاندان جمع نہیں ہوتا. ذکر سے مراد ہی نہیں کوئی مجلس جمع کی ایک آدمی چلا اللہ اکبر سب چلا اللہ اکبر، وہ نہیں. مانا یہ کہ بھائی چلو ابھی جمع ہوتے ہیں پورا فیملی کچھ دینی بات کرنے کے لیے. ہم لوگ گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، لیکن اصل گیٹ ٹوگیدر سے پہلے ہم کوئی تقریر رکھیں گے تاکہ اس مجلس کا فائدہ اٹھائیں. پھر بعد میں گیٹ ٹوگیدر بھی ہوگا، کھانا بھی ہوگا، سب رکھو نا بعد میں. لیکن یہ فائدہ کہاں ملیں گا اگر آپ دوسرے انٹینشن سے کوئی مجلس رکھیں. تو ہمارے مجلسوں کو ذکر کی مجلس سے بنا دیجئے، اپنے جمع ہونے کو ذکر کے لیے جمع ہونا بنا دیجئے تاکہ ان مجلسوں کو فرشتے گھیر لیں اور ان کی فضیلت میں ہم بھی شامل ہو جائے. یاد رکھیں تو کتنی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیں اللہ کے ذکر کی. تو اس کو معمولی مت سمجھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجلسوں کو بیکار بتایا اور لغو بتایا جن میں لوگ جمع تو ہو لیکن اللہ کا ذکر جہاں نہیں. آپ اپنے بزنس کے لیے بھی جمع ہوئے تو اللہ کے ذکر سے شروع کیجئے بات کو، پھر بزنس کی بات کیجئے. تو یہ مجلس بھی اللہ کے ذکر سے شروع ہوئی، خاتمہ اللہ کے ذکر پہ کر دیجئے، ہو گیا. یہ بھی اس کا ہی فائدہ لیجئے. ہر مجلس کو آپ اللہ کا ذکر میں کنورٹ کر دیجئے، اس کے بعد آگے پیچھے آپ کے نفع اور فائدہ مند چیزیں بھی آپ کیجئے. لیکن یہ بڑی بات ہے. لیکن ہمارے پاس لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر سب ہوتا ہے. بلکہ جب ملتے ہیں تو مجلس سلام سے بھی شروع نہیں ہوتی، اور کیا چل رہا سے شروع ہوتی ہے، اور کیا حال ہے اس سے شروع ہوتی ہے. یہاں سے شروع کر سکتے ہیں آپ کہ السلام علیکم فلاں چیز ہے، یا کوئی میں مجلس شروع کر رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ، اللہ کے ذکر سے شروع کر رہا ہوں. آج ہم جمع ہوئے تو آج ہمارا جمع ہونے کا مقصد تھا گیٹ ٹوگیدر. ہم بہت سالوں بعد ملے، اتنی زندگی اللہ نے دی، کچھ ساتھی ہمارے چلے گئے. اللہ کے ذکر سے شروع کیجئے، پھر آپ کا جو کام تھا وہ بھی کیجئے، اس سے ممانعت نہیں ہے. کھانے کی مجلس تھی، فیملی کا گیٹ ٹوگیدر تھا، لیکن اللہ کے ذکر سے ہو. اللہ کے ذکر سے خالی مجلسیں آخر میں یا آخرت میں حسرت کی وجہ بنیں گی، آخرت میں پریشانی کی وجہ بنیں گی، آخرت میں ندامت کی وجہ بنیں گی. لہٰذا یہ بڑی اہم چیز ہے. تو آئیے بڑی فضیلت ہمیں پتہ چلی ذکر کی. آئیے دوسری مجلس یاد رکھیے، دوسرے وہ لوگ جن کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں. ان میں کون لوگ ہیں؟ مسجد میں قرآن پڑھنے والوں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. جیسے قرآن جب آپ پڑھتے فرشتے نازل ہوتے، یاد رکھیے. وہ عام حالات میں آپ گھر پہ بھی پڑھیں گے تو ہوں گے، لیکن مجلس کی خاص فضیلت. اکیلے میں بھی نازل ہوتے ہیں. جب ایک صحابی کا مشہور واقعہ آپ نے دیکھا، وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ رہا تھا اور یہ تہجد کا وقت تھا، فجر سے پہلے کی بات تھی. تو آسمان میں ایک بادل آیا جس میں چمک تھی، اور اس چمک کی وجہ سے قرآن پڑھ رہا تھا. سوچ تلاوت کو لمبی کروں، لیکن میرا گھوڑا بھدکنے لگا اور میرا چھوٹا بچہ وہاں سو رہا تھا. مجھے ڈر لگا وہ بھدکیں گا تو کوئی بچے کے اوپر پیر نہ رکھ دے. تو میں نے جلدی ختم کیا. جب نماز کو ختم کر کے اوپر دیکھا تو ایک سفید بادل تھا جو اوپر چلا گیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سکینت تھی. سکینت فرشتے جو لے کر نازل ہوتا ہے وہ سکینت تھی.
تو یہ انڈیویجول اللہ کے ذکر کا ہی تذکرہ ہے نا، سکینت۔ لیکن اگر مجلس میں پڑھا جائے، وہ قرآن ہی پڑھ رہے تھے، مجلس میں پڑھا جائے تو اس کے اور فضائل ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، حدیث جو ہے لمبی ہے، اس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جب لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں اور پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، جب لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھنے پڑھانے، ہمارے علاقوں میں ہم کہیں گے پڑھنے پڑھانے کے علاوہ سمجھنے سمجھانے بھی جمع ہونا پڑے گا ہم کو، کیونکہ ہم کو سمجھ نہیں آتی، وہاں پڑھ رہے پڑھا رہے ہیں تو ان کو سمجھ میں بھی آ جاتی ہے، تو ہم لوگ پڑھ رہے پڑھا رہے اور سمجھ بھی رہے، وہ مجلسیں بھی اس کے اندر انکلوڈ ہو جائیں گی جہاں سمجھا بھی جا رہا ہے۔ تو وہ مجلس ہے جہاں اللہ کی کتاب پڑھنے اور پڑھانے کے لیے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر اترتی ہے جو انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور پھر فرشتے اوپر جا کے اپنے مجلسوں میں اس مجلس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایسی ایسی جگہ ہم گئے تھے اور وہاں اللہ کے بندے اللہ کے کلام کو پڑھ رہے تھے۔ قرآن نے کہا کہ صبح فجر کے بعد کا قرآن پڑھنا مشہود ہے، مطلب اس وقت فرشتے شاہد ہوتے ہیں، گواہ بنتے اس قرآن پڑھنے پر۔ مطلب یہ ہوا کہ ہماری صبح قرآن کی تلاوت سے شروع ہونی چاہیے تو فرشتے گواہ بن جاتے ہیں۔ تہجد میں وہ صحابی قرآن پڑھ رہے تھے تو فرشتے سکینت لے کے اتر رہے تھے، یا اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کے قرآن پڑھے، وقت چاہے کوئی بھی ہو، تو اللہ کے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، پھر اپنے مجلسوں میں جا کے اس مجلس کا تذکرہ کرتے ہیں جس مجلس سے نکل کر وہ آئے ہیں۔ مطلب یہ قرآن پڑھنے والی مجلس اتنی افضل مجلس ہو گئی کہ فرشتے اپنے مجلسوں میں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کسی عام انسان کا تذکرہ ہر جگہ نہیں ہوتا ہے نا، کسی خاص انسان کا تذکرہ ہر جگہ عام اور خاص جگہ ہوتا ہے، تو آپ خاص بن گئے اللہ کا کلام پڑھنے سے۔ اور اللہ کا کلام کی خصوصیت ہی یہ ہے، یاد رکھیں اس کی خصوصیت ہی یاد رکھیں، یہ جس امت پر نازل ہوا وہ امت سب سے آخری ہونے کے باوجود بھی سب سے پہلے جنت میں جانے والی۔ یہ جس رات نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل بن گئی۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ قرآن چیز ہی ایسی یاد رکھیں۔ لیکن کتنی تعجب کی بات ہے، ہم اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا کلام پڑھنے جمع ہی کہاں ہو رہے ہیں۔ مسجدوں کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے اللہ کا ذکر، مطلب نماز یہاں پڑھی جائے، پھر اللہ کا ذکر و قرآن کی تلاوت ہو، قرآن کا سیکھنا سکھانا ہو، ذکر و اذکار ہو۔ لیکن اب مسجد ہمارے ذکر و اذکار کے لیے کہاں استعمال ہوتی ہے؟ ابھی وقت ہی نہیں ہمارے پاس۔ نماز اگر ہو گئی اور اس کے بعد جو سیاست مسجدوں کی اگر وہ چل گئی تو پھر دیکھا جائیں گے اس کے بعد اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور پھر مسجدوں کا حال بھی یہ ہے کہ کھلتی ہے نماز سے، اذان سے 5 منٹ پہلے، اور بند ہو جاتی ہے اگر لوگ عشاء میں آ جائے اور لمبی نمازیں پڑھ رہے پوری ختم کرے تو وہ مؤذن صاحب بولتے ہیں آپ جلدی نکلے تو اچھا ہے، بند کر کے جانا ہے۔ تو نہ وہ کھل رہی ہے نہ بند ہو رہی ہے اللہ کے ذکر کے لیے کہ لوگ کبھی بھی آئے، بند کر دی جا رہی ہے، نہیں بھائی فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، ٹھیک ہے رات میں بند کرنا پڑ رہا ہے، حفاظتی مسئلہ ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، دن بھر بھی بند ہے، طہارت خانے بند، مسجد بند، ہر چیز بند، نہیں کچھ نہیں، مسجد نماز ہوگی مطلب مسجد کا پرپز ہی ختم کر دیا ہم نے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد ہر چیز کے لیے استعمال ہو رہی تھی، ہر چیز کے لیے دن رات کھلی تھی، اور ہر چیز کے لیے استعمال، مطلب وہ سینٹر تھی پورے اس علاقے کے، ہر چیز اس وہاں سے طے ہوتی تھی کہ اب دین اور دنیا میں امت کہاں آگے بڑھیں گی۔ ابھی مسجد و مرکزی حیثیت ہو چکی ہے، یاد رکھیں یہاں وہ سب کام نہیں ہوتے، یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد لیکن ایسی تھی، اور جتنی مساجد اس زمانے میں تھی مسجد نبی کے علاوہ سب ایسی تھی، وہ ملٹیپل پرپس سرو کرتی تھی نماز کے علاوہ، اور وہ کمیونٹی سینٹر تھی وہ لوگوں کے لیے کہ لوگوں کے دین اور دنیا کے سارے مسائل وہاں حل ہوتے تھے۔ بہرحال وہ جب کھلی تھی تو لوگ آ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت ہو رہی وغیرہ ہو رہی، تو مسجدوں کو یاد رکھیے آنا، اس میں مخصوص تلاوت کرنا، اس کی فضیلت یہ کہ فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ ویسے انفرادی طور سے کرے بھی تو میں نے رکھ دیا فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، لیکن قرآن خاص طور سے اگر یہ کریں گے تو اس کی بڑے فائدے ہیں۔ تو قرآن سے اپنا رابطہ ہم قائم کریں، ہمارے گھروں میں فجر میں قرآن پڑھا جائے، ہم مسجدوں میں جب بھی آئے تھوڑا وقت نکال کے قرآن پڑھنے کی جو کوشش کریں، ہم گھروں میں جہاں رہتے ہیں ہر جگہ قرآن کی تلاوت ہو، بلکہ دن کی ابتدا قرآن کی تلاوت سے ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس ساتھ کہہ رہا ہوں، ویسے تو بات قرآن کی تلاوت کی اور فرشتوں کی نازل ہونے کی ہو رہی ہے، لیکن جب فجر ہی نہ ہو گھر کے اندر تو کیا تلاوت قرآن ہوں گی صبح، اور کیا وہ صبح ہوں گی، اور کیا دن کا معاملہ ہوں گا، بہت تعجب کی چیز ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، تیسری چیز یاد رکھیے جب فرشتے نازل ہوتے کن لوگوں کی نازل ہوتے یاد رکھیے، تو آئیے فرشتے اس شخص کے لیے بھی نازل ہوتے، یا فرشتہ ایک فرشتے کے تعلق سے حدیث میں الفاظ ہے، وہ اس شخص کے لیے بھی نازل ہوتا ہے جب بندہ رات میں سوتے وقت یاد رکھیے آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے صبح تک اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے۔ حدیث لمبی ہے لیکن انٹرسٹنگ ہے، واقعہ اس طرح سے ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی کھجوریں آئی ہوئی تھی اور مجھے اس کی حفاظت پر تعینات کیا گیا تھا، تو میں رات کے وقت
ان کھجوروں پہ تعینات تھا، مطلب رات میں وہ جاگ رہے تھے کھجوروں کی حفاظت پروٹیکشن کرنے کے لیے. کھجوریں شاید کوئی لکڑی وغیرہ کسی اونچی باسکٹ میں یا اس طرح سے کہیں بھری ہوئی تھی بہرحال. تو وہ کہتے میں رات میں پہرا دے رہا تھا تو ایک شخص آیا، شاید وہ زیادہ علاقہ تھا کہ بھائی ادھر سے اتنا ڈھیر تھا کہ ادھر سے تو ادھر دکھتا نہیں، اور ایک شخص آیا اور نیچے بیٹھ کے کھجوریں اس میں سے نکالنے لگا. تو جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ ہاں اب تم چوری کرتے پکڑے گئے ہو، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تم کو حاضر کروں گا اور تم کو رسوائی جھیلنا پڑیں گی، ظاہر سی بات ہے کہ تم نے چوری کی. یاد رکھیں وہ شخص نے کہا میں بہت ضرورت مند ہوں اور میں مجبور ہوں، یاد رکھیے میرے اہل و عیال بھوکے ہیں، اس وجہ سے میں نے یہ لے لیا، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں آؤں گا. ویسے زکوٰۃ کی کھجوریں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیں گے، لیکن خیر ایک بھوکا پیاسا مجبور انسان ہے تو لگا ڈیزرو کرتا ہے زکوٰۃ میں سے ویسے بھی، لیکن مانگ کے لینا چاہیے. بٹ اینی ویز ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے اس کو جانے دیا. صبح اٹھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو ہریرہ رات تیری قیدی نے کیا کیا؟ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہلے سے پتہ کر دی گئی تھی، بذریعہ وہی بتا دی گئی تھی. تو آپ نے کہا ابو ہریرہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا، آیا اس نے چوری کیا، میں نے اس کو پکڑا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جاؤں گا. اس نے بڑا آؤ بکا کی، گڑگڑایا اور کہا کہ میرے اہل و عیال بھوکے تھے میں نے جانے دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ اس نے تجھے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئیں گا، وہ پھر آئیں گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ دیا اب تو میں تو بہت مستعد ہو گیا، آج تو آنا ہی ہے اس نے. پھر میں پروٹیکشن میں لگ گیا، پھر وہ آیا، پھر کھجوریں چرانے لگا، میں نے پھر پکڑ لیا اور کہا آج تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گا، تو آج ذلیل ہوں گا، سزا ملیں گی. پھر اس نے وہی کہا کہ میں بڑا بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، میرے بیوی بچے پریشان تھے تو میں نے چوری کر لی، بس تم چھوڑ دو، میں اب آئندہ نہیں آؤں. اب ان کا دل پھر پشش گیا، چلو بیچارہ غریب ہے، مسکین ہے، فیملی پریشان ہے، چلے جائے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فجر کی ملاقات ہوئی. کہا ابو ہریرہ کیا ہوا، آیا تھا کے ساتھ؟ کہا آیا تھا. تو کہا لیکن وعدہ کیا اب نہیں آئیں گے. تو کہا اس کو جھوٹا ہے، پھر آئیں گا وہ. تو یہ کہتے کیا میں نے طے کر لیا اب آج تو اس کو نہیں چھوڑوں گا، تھرڈ ڈے اب اور آئیں گا. اور ظاہر سی بات اللہ کے رسول نے کہہ دیا آئیں گا، تو آئیں گا. پھر وہ پہرا دینے لگے، پھر وہ آیا، پھر کھجوریں چرانے لگا. آپ نے پکڑا اور کہا آج تو کوئی معافی نہیں ہے، اب تھرڈ ڈے تمہارا، پہلی بار معافی دے دی، سیکنڈ ٹائم تم نے وہی ایکسکیوز دی، اب تھرڈ ٹائم اب معافی نہیں. یاد رکھیے اب تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. تو اس نے کہا کہ مجھے تم چھوڑ دو، میں تمہیں جو ہے کچھ کلمات ایسے سکھاؤں گا جس کلمے کو اگر تم پڑھ لو گے تو رات بھر ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کے لیے صبح تک، مطلب فجر میں اٹھنے تک تمہاری حفاظت کے لیے تعینات کر دیا جائے گا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو لگا کہ اچھا سودا ہے، بہرحال ڈیزرونگ بھی ہے، اور بات کر رہا ہے کہ ایسی روایت بتائیں گا، ایسی کچھ بات بتائیں گا. تو کہا اچھا ٹھیک ہے بتا دے. تو اس نے کہا کہ اگر تم رات میں سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر اگر سوؤں گے تو صبح تک ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا. مطلب آیت الکرسی اللہ کا ذکر ہے، یہ کرنے کی وجہ سے رات میں ایک فرشتہ ہمارے پروٹیکشن کے لیے لگ جاتا ہے جو صبح تک ہماری پروٹیکشن کرتا ہے. یاد رکھیے اس پر انہوں نے جو ہے اس کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. تو فرماتے اور کہتے ہیں جب صبح کی تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے رات کی قیدی نے کیا کیا؟ پھر آپ نے پوچھا تھرڈ ڈے، ابھی تیسرے دن بھی چھوڑ دیا انہوں نے، کیا کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھے ایسے کلمات سکھائیں گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچائیں گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ نے پوچھا وہ کلمات کون سے ہیں، کیا سکھایا اس نے تم کو؟ تو میں نے عرض کیا اس نے مجھے کہا جب تو اپنے بستر کی طرف قرار پکڑے، مطلب سونے سے پہلے، تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر اول سے آخر تک. اس نے آیت الکرسی کمپلیٹ پڑھ لیا کر. اور اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک نگران رہے گا، مطلب سیفٹی کے لیے فرشتہ رہے گا، اور صبح تک شیطان ہرگز تیرے قریب نہیں آئیں گا. تو وہ کس چیز سے بچائیں گا؟ وہ آ کے فرشتہ آپ کو مجھے صبح تک شیطان سے بچائیں گا. تو جو لوگ رات میں ڈر جاتے ہیں، بچے خواب دیکھتے ہیں برے، کچھ لوگوں کو برے خواب آتے رہتے ہیں، سلیپ ڈس آرڈرز رہتے ہیں، رات میں ڈر کر اٹھ جاتے ہیں، وہ ضرور یہ کر سوئے، آیت الکرسی پڑھ کر ہی سوئے، اس یقین کے ساتھ کہ ایک فرشتہ آپ کے ساتھ حفاظت میں رہیں گا، تو قریب نہیں آئیں گا، شیطان میرے قریب نہیں آئیں گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، میری بات کو سنو غور سے. اس نے یہ بات تو سچ کہی ہے کہ ایسا ہوں گا، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے. یہ بات جو کہی وہ تو سچی کہی، لیکن جس نے یہ بات کہی وہ خود بڑا جھوٹا ہے. آپ نے فرمایا اور کہا وہ بڑا جھوٹا ہے. اور اے ابو ہریرہ کیا تو جانتا ہے کہ 3 راتوں سے کس سے مخاطب ہو رہا تھا؟ تو کون تھا جو تیرے پاس آ رہا تھا اور 3 نائٹ سے تو اس کو مل رہا تھا اور اس کو پکڑ لے رہا تھا؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم. تو میں نے کہا نہیں آپ فرمائیے. تو آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا، 3 راتوں سے آ رہا تھا، تم نے 3 راتوں کو اس کو پکڑا، اور لیکن جو بات ابھی کہی وہ تو اس نے صحیح کہی.
مطلب شیطان کو خود پتا تھا کس چیز کی وجہ سے میں کسی چیز کے پاس نہیں جا سکتا ہوں، اور وہ آیت الکرسی، تو اس نے یہ چیز بتا دی۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں یہاں آیت الکرسی کی فضیلت آ گئی، اللہ کے ذکر کی فضیلت آ گئی، ایک فرشتہ نازل ہو جاتا ہے، یہ بات بھی ہم کو پتا چلی، اور صبح تک وہ شیطان سے ہم کو بچاتا ہے، یہ بات بھی اس روایت سے ہم کو پتا چلی۔ تو لہٰذا ہر شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر ہی سوئے، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی بات پتا چلی، اور کئی لوگوں کا جو ایک ڈر ہوتا ہے وہ بھی نکال دیتا ہے اس حدیث کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ شیطان شکل لے سکتا ہے، بالکل ہاں لے سکتا ہے۔ جنوں کو اللہ نے یہ صلاحیت دے رکھی کہ وہ شکل لے لیتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ کتے اور بلیوں کی شکل میں ہوتے ہیں، سانپوں کی شکل میں ہوتے ہیں، جیسے اژدھے اور ناگ ہوتے ہیں، یاد رکھیے زہریلے، ان کی شکلوں میں ہوتے ہیں، اسی طرح وہ انسانی شکلوں میں بھی آتے ہیں، یاد رکھیے۔ یہ تینوں ہم کو پتہ چلتی ہے، یاد رکھیے مختلف شکلیں وہ لیتے ہیں اور لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات آپ یاد رکھ لیجئے، شیطان جب کوئی شکل لیتا ہے تو شکل لینے کے بعد وہ اپنی شکل کو ہمارے سامنے تبدیل نہیں کر سکتا ہے، مطلب اس کو اللہ نے یہ طاقت ہی نہیں دی۔ جب وہ کوئی شکل لیتا ہے تو ایک مقام پہ لیتا ہے جو ہماری نظروں سے دور ہوتی ہے، وہاں سے شکل لینے کے بعد وہ آ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر اس کو واپس اپنی اصلی شکل میں جانا ہے جس میں بہت پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، ہم سے تو محفوظ رہتا ہے نا ایک طرح سے، تو وہاں جانے کے لیے اس کو یاد رکھے پھر اس مقام پہ جانا پڑتا ہے، اور وہ مقام حاصل کرنے کے لیے یاد رکھیے وہ انسانوں کی نظروں کے سامنے یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اگر شیطان نے کوئی شکل انسانی شکل میں آ گیا اور آپ نے اس کو پکڑ لیا تو وہ آپ کے ہاتھ میں سے غائب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے لوگ بڑے ڈرتے ہیں، بھائی یہ جن تو نہیں تھا، آدھی رات کو شیطان تو نہیں تھا۔ ارے بھائی اگر وہ شیطان آپ کے سامنے آ جائے اور آپ نے اس پہ غلبہ پا لیا تو ختم ہو گیا ہو، تو ہر بار نہیں لیتے ہیں، وہ بہت پروٹیکشن میں ہے نا، چونکہ وہ کیوں لیں گے، وہ تو نہیں لیتے، لیکن لیتے بھی ہے تو وہ چھو بول کے غائب نہیں ہو سکتے۔ ان کو اس مقام پہ جانے کے لیے انسانی نظروں کے سامنے وہ کام ہی نہیں کر سکتے۔ اب ان پر سارے فزیکل لاز لاگو ہو جاتے ہیں، مطلب شیطان نے انسانی شکل لی، گاڑی میں ڈرنک کارڈ نے اڑا دیا، نشہ کرنے والے نے اڑا دیا، گیا فزیکل لاز لاگو ہے اس پہ، آپ چینج نہیں کر سکتے اپنے آپ کو، طبعی قوانین اس پہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ شیطان نے کتے کی شکل لی، اللہ نہ کرے مسلم محلے میں آیا تو ٹانگ تو گئی اس کی۔ ہمارا مسلمان بچہ تو کتا بولے تو کتا خود دبتے دبتے کونوں سے جاتا ہے، اس کو معلوم ہے پتھر کہیں نہ کہیں سے آنے والا ہے، تو وہ شکل نہیں لے گا شیطان کتے کی، کیوں؟ اس کو معلوم اتنے پروٹیکشن کے لیول سے نکل کر فالتو میں شکلیں کیوں لیں گا، لیکن لے سکتا ہے، لیکن لینے کے بعد سارے طبعی قوانین لاگو ہو جاتے ہی۔ بات آپ یاد رکھیے، اگر شیطان نے سانپ کی شکل لی، آپ نے قتل کر دیا، گیا مر گیا، طبعی قوانین لاگو ہو گئے تھے، فزیکل لاز وہاں غائب نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہاں ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ کے غالب پہ آ گئے نا، مطلب اس میں فزیکل اسٹرینتھ نہیں تھی کہ ابو ہریرہ کو ہرا سکے، اس لیے تو مان گیا نا کہ میں غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، کل سے نہیں آؤں گا، کہا نا۔ تو یہاں دیکھیے ابو ہریرہ اس پہ غالب آ گئے، مطلب انہوں نے پکڑ لیا۔ اس سے پتہ چلا شیطان اگر کوئی شکل لیتا ہے تو طبعی قوانین اس پہ لاگو ہو جاتے ہیں، آپ کی فزیکل اسٹرینتھ اگر اس کے اسٹرینتھ سے زیادہ رہی تو گیا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا عموماً وہ یہ کام نہیں کرتے، لیکن خصوصاً ایسا وہ کر سکتے ہیں، یہ بات کو بھی آپ یاد رکھیے۔ اور یہاں اس نے انسانی شکل لی، یہ بات یہاں بہرحال حدیث کے اندر آ گئی، لیکن اگر وہ شکل لیتے ہیں تو اس میں گھبرانے کی کوئی چیز نہیں، یاد رکھیے وہ پھر آپ کے طاقت سے کم اس کی طاقت ہے تو وہ پھنس گیا، یاد رکھیے اس کے اسٹرینتھ پھر وہ نہیں، اور وہ اپنی شکل کو تبدیل کرنے کے لیے اس کو محنت لگتی ہے، ایک مقام پہ جانا پڑتا ہے، اس مقام پہ وہ شکل بدل کے آ سکتا ہے۔ اور یہاں اس نے جو بات کہی یاد رکھیے، جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، یاد رکھیے کہ آپ نے کہا کہ وہ شیطان تھا، ویسے وہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن ابھی جو بات کہی وہ سچی ہے، تو بہرحال اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ اگر حق بات کوئی کہے، چاہے کہنے والا اس کا پابند نہ بھی ہو، چاہے کہنے والا اس پہ عمل نہ بھی کرتا ہو، چاہے کہنے والا خود بھی گناہگار ہو، لیکن ابھی جو بات کہہ رہا ہے اگر حق ہے تو مان لینے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ یہ نہیں بول سکتے کہ تیرا کیا، تو خود عمل نہیں کرتا، ہم کو کیا بول رہا ہے، مان لینا چاہیے، اس لیے کہ حق بات اگر آ رہی ہے، بات قرآن و سنت کی، جیسا مثال کے طور پر ایک شخص آپ سے راستے پہ کہہ رہا نماز کو جاؤ نا، اور وہ خود نماز کو نہیں آ رہا، تو آپ بولے میں کیوں جاؤں نماز کو، تو خود نماز کو نہیں آ رہا، نہیں، اس نے جو بات کہی وہ تو حق ہے نا، سچ بات کہہ رہا ہے کہ نماز کو جاؤ، نماز کو جانا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن آپ بھی بول سکتے بھائی صاحب آپ بھی تو چلیے، ہاں میں ٹھیک ہے انشاءاللہ آتا ہوں وغیرہ، لیکن اس ابھی جو بات کہی بات تو اس کی صحیح ہے، ماننے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ وہ بات صحیح کہہ رہا ہے۔ تو اس بات سے ایک اصول بھی پتا چلا کہ اگر حق بات کوئی کہہ رہا ہے، یاد رکھیے تو اس بات کو لینے میں کوئی حرج نہیں، حالانکہ بولنے والا خود اس کا حامل نہیں ہوگا یا اس سے عمل نہیں کرتا ہوں۔ جیسے کوئی نان مسلم آپ سے کبھی کہہ دے بھائی تو مسلمان ہے نماز کیوں نہیں پڑھتے، آپ یہ تھوڑی بول سکتے تیرے کو کیا کرنا ہے، تیرے مذہب کا تو دیکھنا، بات تو صحیح کر رہا ہے کہ میں نے نماز پڑھنا چاہیے ایز اے مسلم، ماننے میں کوئی حرج نہیں، چونکہ وہ بات حق کی کہہ رہا ہے، صحیح بات کہہ رہا ہے۔ وہ ایک ایسا عنوان ہے جس سے زندگی میں انسان دوچار ہوتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ انسان جوانی کے مرحلے میں اس مسئلے سے گزرے یا بڑھاپے کے مرحلے سے، اور وہ مرحلہ ہے کہ وہ اگر قرض دار ہو، مطلب ایک یہ مصیبت ہے کہ انسان کے پاس کام نہیں، اور دوسری ایک اور مصیبت ہے جس سے انسان دوچار ہوتے وہ یہ ہے کہ وہ قرض دار ہو جاتے ہیں، مطلب کسی سے لون لیتے ہیں، مطلب ادھار پیسے لیتے ہیں،
جس کی وجہ سے وہ مقروض ہو جاتے ہیں، مطلب وہ جو ہے قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں۔ تو ایسی دو سچویشنز میں، ایسے دو حالت میں ایک مومن، ایک مسلمان کیا کرے؟ اس میں انشاءاللہ العزیز میں جہاں یہ باتیں رکھوں گا کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، وہیں یہ باتیں بھی رکھوں گا کہ احتیاطی تدابیریں کیا ہو، مطلب پریکاشنری میجرز کیا ہو کہ آپ یہ کام کریں ہی نہ، یا پھر کیا کرنے کی وجہ سے آپ کو کام کاج میں آسانی ہو، یا کیا کرنے کی وجہ سے قرض لینا ہی نہ پڑے۔ تو ہم دونوں باتیں انشاءاللہ عزیز قرآن و سنت کے مطابق اس میں آپ کے سامنے رکھنے کی، اور کچھ تجربات جو علماء کے یا لوگوں کے، ان تجربات کو بھی، یا عام باتیں جو دنیا سے ہم سیکھتے ہیں، جس کے لیے بہرحال بہت زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، یا اس میں ہم کو قرآن و حدیث کا حوالے کی ضرورت نہیں، جیسے کہ اگر کوئی کہے کہ تیز دھوپ میں جاؤں گے دھوپ لگ جائیں گے، اس کے لیے کوئی قرآن حدیث کے حوالے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات تجزیہ ہے کہ تیز دھوپ میں جانے سے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، تو احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ تیز دھوپ میں نہ جایا جائے، ورنہ انسان بیمار ہو سکتا ہے۔ بیمار ہونے کے بعد کیا کرنا ہے، کتاب و سنت گائیڈ کرتا ہے۔ تو کچھ باتیں اتنی عام ہوتی ہے جس میں قرآن حدیث کا ایگزیکٹ ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے، اپنے جسم کو، اپنی نفس کو ہلاکت سے بچانا ہی ہمارا کام ہے، اور اگر تیز دھوپ میں جانے سے انسانی نفس کو نقصان ہو سکتا ہے تو نہیں جانا چاہیے۔ لیکن کوئی بولے اگر بالکل حوالہ ہو کہ تیز دھوپ میں گئے تو بیمار پڑ جاتے، تو ایسا کوئی حوالہ قرآن سے ملے گا، لیکن یہ بات بالکل تجزیے کی عام بات ہے۔ تو ایسے کچھ تجزیات بھی جو عام باتیں ہیں جو دیکھا جاتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ عزیز رکھوں گا، تاکہ ہم ان ایکسپیرینسز سے، ان تجربات سے بھی کچھ چیزیں حاصل کریں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ تو آج میں ایک اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، قرض دار ہو جائے تو کیا۔ تو اب عموماً ہوتا ہے کہ آدمی قرض دار بھی ہو جائے تو قرض کی ادائیگی کے لیے کیا کرے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو یاد رکھیے، یہ بھی جو نکات میں رکھوں گا یہ فرائض کے اہتمام اور سنت کے مطابق کرنے کے بعد ہے۔ خالی آپ یہ کر لیں گے تو فقر فاقہ اور قرض نہیں ہٹنے والا ہے، یہ بات کو بھی ہم ٹھیک، اور اس بات کو بھی ہم سمجھیں کہ قرض کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے، یاد رکھیں یہ حلال ہے، لیکن کو بہت اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ بس خوشی خوشی قرض لیتے رہے بس۔ کچھ لوگ عادت بنا لیتے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرض دار تھا اور اگر انتقال کر گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں، جب تک کہ اس کے قرض یا تو ادا نہ کیا گیا ہو یا تو کسی نے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اگر وہ شخص شہید بھی ہو جائے پھر زندہ ہو، شہید بھی ہو جائے پھر زندہ ہو، شہید بھی ہو جائے پھر زندہ ہو، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا جس پر قرض ہو، اس کا حساب معلق لٹکا ہوا ہی رہتا ہے۔ 3 ٹائمز بھی ہیں، شہادت ویسی ایک باری بہت بڑا درجہ ہے، لیکن پھر زندہ ہو جائے پھر مر جائے، پھر زندہ ہو جائے پھر بھی مر جائے اور قرض دار ہو تو حساب نہیں شروع ہوتا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ تو قرض کو اچھی چیز، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ خوشی خوشی لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں، اس لیے کہ مر جائے تو پھر وصیت ہونا چاہیے، سسٹم ہونا چاہیے کہ ادا کرنے والے لوگ پیچھے، ٹھیک، لیکن حلال ہے، لیا جا سکتا ہے، چونکہ دنیا میں کچھ لوگ مالدار ہے کچھ لوگ غریب ہے، غربت کچھ کی ہے کہ بغیر قرض کے معاملہ چلتا نہیں ہے، تو لہٰذا بالکل لے سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کوئی پسندیدہ چیز نہیں۔ ایسا لوگ ہوتے ہیں نا سب کچھ ہونے کے بعد بھی لے لو نا قرض ادا کر دیں گے، ایکسٹرا کاموں کے لیے لے رہے، اپنے جس کو کہیں گے لگژری کے لیے لے رہے، ضرورت کے لیے لگژری، ایک اچھی زندگی کے لیے لے رہے ہیں، جبکہ بنیادی زندگی کے لیے لینا چاہیے، اس لیے کہ مر جاؤں تو بڑا مسئلہ ہے نا اس کے اندر، یہ نہیں سمجھتے ہم لوگ۔ تو بہرحال آئیے اب اگر میرے پہ قرض ہو تو میں کیا کروں؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے جو ہے ایک روایت ہے، اور یہ روایت جامع ترمذی میں ہے۔ روایت اس طرح سے مروی ہے کہ ایک مکاتب غلام نے ان کے پاس آیا اور عرض کیا، ایک غلام جس نے مکاتب بولے تو وہ غلام تھا جس نے اپنے مالک سے ایک کانٹریکٹ بنا لیا کہ اگر میں آپ کو اتنے، میری کیا قیمت لگاتے ہو آپ؟ تو مالک بولتا ہے سمجھ تیری قیمت ہے 50 دینار، تو کہتا تھا اگر 50 دینار میں ہی لا کے دے دوں آپ کو کما کے الگ سے تو آپ مجھے آزاد کر دو گے؟ تو مالک کہتا ہاں، تو اس کا کانٹریکٹ لکھ لیا تھا۔ مکاتب غلام مطلب جس کا کانٹریکٹ لکھ لیا گیا۔ اب یہ غلام کیا کرتے تھے، اپنے مالک کے کام کے بعد ان سے پرمیشن سے ایکسٹرا ٹائم لیتے تھے اور خوب محنت مشقت کرتے تھے جا کے مارکیٹ، اور اتنا پیسہ جمع کرنے کی کوشش کرتے جس سے اپنے آپ کو آزاد کر۔ تو مکاتب غلام تھے، مطلب جس نے کانٹریکٹ کر لیا تھا اپنے آقا سے کہ میں کب چھوٹوں گا اگر اتنا دوں، اب وہ محنت کر رہے آئے اور کہا کہ میں اپنی مکاتب کی رقم ادا کرنے سے عاجز آ گیا۔ مالک نے رقم تو طے کر دی، ادا ہی نہیں کر پا، اپنی آزادی نہیں لے پا، تو میں عاجز آ چکا ہوں، تھک چکا ہوں، ٹھیک ہے، عاجز آ گیا ہوں، لہٰذا میری مدد کی جائے، آپ میری مدد۔ علی سے وہ کہنے لگا رضی اللہ، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں آپ کو وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے؟ آپ پر ایک بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرض اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیں، ایک بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ تجھ سے یہ قرض دور کر دیں، کیا یہ دعا نہ بتا دوں؟ انہوں نے کہا بالکل یہ دعا تو آپ بتا دیجئے۔ پھر جو ہے علی رضی اللہ عنہ نے دعا پڑھ کے بتایا اور کہا اللہم اکفینی بحلالک ان حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا سکھائے جس کا ترجمہ ہے اے اللہ اپنے حلال رزق سے میری تمام ضرورتیں پوری کر دیجیے اور مجھے حرام سے بچا لیجیے، اور اپنے فضل سے مجھے اپنی ذات کے سوا ہر ایک سے بے نیاز کر دیجیے۔ بس اللہ میں تیرا محتاج رہوں اور دنیا میں کسی کا نہ رہو، مجھے بے نیاز دیجیے۔ تو اگر ایک پہاڑ کے وزن کے برابر بھی قرض ہوگا نا آپ پر تو اتار دیں گا۔ وہ غلام خوشی چلے، آئے تھے مدد مانگ، لیکن اب سمجھ کوشش وہ کر رہے تھے، ہاں پھر میں کہہ رہا ہوں کوشش وہ کر رہے تھے،
اور دعا ساتھ میں آئی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بس دعا میں لگ جائیں گے اور کوششیں چھوڑ دیں گے ہم لوگ. دونوں پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ تو بھر پیٹ واپس آتے ہیں, خالی بیٹھے نہیں رہتے, توکل کر کے نکلتے ہیں. یہاں بھی وہی ہے, کیا ہے کہ وہ کوشش کر رہے تھے لیکن نہیں ہوگا, کہا دعا بھی تو کرو, خالی کوشش ہی نہیں, دعا بھی شامل ہونا چاہیے. تو یہ دعا اگر پہاڑ برابر بھی ہوگا تو ہو جائیں گے. اسی طرح جو ہے روایت ہے, ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جو بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پر جو ابو امامہ ایک انصاری صحابی آئے اور فرمایا اور کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو کہا, ابو امامہ کیا بات ہے, مطلب وہ آئے اور بیٹھے ہوئے, کیا بات ہے, میں تم کو نماز کے وقتوں کے علاوہ بھی جو ہے مسجد میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں, مطلب تو نماز کے علاوہ بھی بہت دیر بیٹھے ہو, کیا بات ہے. تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے غموں نے گھیر رکھا ہے اور جو ہے قرضوں کے بوجھ تلے دبا جا رہا, بہت غم ہے اور قرضوں کے بوجھ تلے دبا جا رہا, بہت پریشان. ایک تو غم, دوسرے قرض کا بوجھ, دونوں مجھے پریشان کر رہے ہیں, اس لیے میں مسجد میں ایکسٹرا بیٹھا ہوا رہ رہا ہوں. ٹھیک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہا کیا میں آپ کو ایک کلام نہ سکھاؤں کہ جب آپ اسے پڑھیں تو اللہ عز و جل آپ کی غم دور کر دے گا اور آپ کا قرض اتار دے گا. کیا میں تمہیں ایسے کچھ کلمات سکھاؤں جس سے تمہارا غم بھی دور اور قرض بھی ادا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ضرور بتائیں. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جو ہے ہم کو سکھائی. ٹھیک ہے. اور وہ بڑی دعا ہے جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے, اللہ میں غم و حزن سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور کمزوری اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں, بزدلی اور بخیلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں, قرض کے بوجھ اور لوگوں کے جو غلبے سے تیری پناہ جو چاہتا ہوں. یہ دعا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعا سکھائی, تو کہا اگر یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تیرے سارے غم دور کر دے گا اور ساری مشکلیں حل. دوسری دعا جامع ترمذی کی ہے, روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ مجھ سے قرض دور کر دیجیے اور فقر اور فاقے سے میری کفایت کر دیجیے, مجھ سے قرض دور کر دیجیے اور فقر اور فاقے سے کفایت کر. تو وہاں بھی کیا تھا, مجھ سے قرض دور کر دیجیے اور فقر اور فاقے, اس لیے میں نے بھی عنوان دونوں ساتھ لے لیا چونکہ فقر اور فاقہ قرض کو بھی لا لیتا ہے ساتھ. ٹھیک. مجھ سے قرض دور کیجیے اور فقر اور فاقے سے میری کفایت کیجیے, یہ انہوں نے. ٹھیک ہے. تو یہ دعائیں ہم کو کرنا. اسی طرح قرض لیتے وقت یہ نیت ہو کہ قرض کو واپس دینا, اگر نہ ہوں گی تو دو نقصان ہوں, ایک قرض کبھی واپس نہیں کر پائیں گے, اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, مسند احمد کی روایت ہے, جو شخص اس نیت سے قرض لے کے واپس نہیں کرنا ہے وہ ڈاکو ہے, اس نے ڈاکہ. جو شخص قرض اس نیت سے لے کے واپس نہیں کرنا وہ ڈاکو ہے. تو ایک یہ نقصان ہوا کہ آپ ڈاکوؤں میں شامل ہو گئے. دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے, کبھی آپ قرض واپس نہیں دے پائیں گے, معلوم, اس لیے کہ آپ نے حدیث سے فرمایا کہ اللہ نے اس شخص کا ذمہ لے لیا ہے, اس شخص کا ذمہ, اور 3 لوگوں کے تعلق سے کہا, اس کا ذمہ لے لیا ہے مالی مدد کا, جو کیا کر رہا ہو. اس میں فرمایا ہے وہ غلام جو اپنی آزادی کے, تو اللہ ذمہ لے لیتا ہے اس کی مدد کرنے کا کہ اس کا میں مسئلہ حل کر دوں گا, اور یہ مکاتب اگر غلام ہے تو اس کو آزادی کا. دوسرا فرمایا جو اپنے قرض لوٹانے کے لیے کوشش کرتا ہے, اللہ نے اس کی مدد کا ذمہ, قرض لوٹانے کی کوشش کرنے والے کی مدد کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے. قرض دینے کی کیا فضائل ہے, نہ لوٹانے کا کیا انجام ہوگا, یہ میرا عنوان نہیں, یہ دیکھنا ہے تو میرا ایک پورا تفصیلی عنوان ہے قرض دینے کے فضائل اور نہ لوٹانے کا. لیکن آج ہم جو بات کر رہے ہیں صرف قرض سے متعلق بات کر رہے ہیں, کیسا اس کا بوجھ سے ہم نے, دینے والے کی کیا فضائل ہوں گے, لینے والا کیا کرے, میں وہ سب چیزوں میں نہیں جا. تو اگر لیتے وقت یہ نیت ہوگی نہ لوٹانے کی تو آپ نے ڈاکہ ڈالا اس کے پاس, اور اگر آپ نے یہ نیت سے لی کہ مجھے لوٹانا ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے ذمہ لے لیا کہ آپ کی مدد کرے. تو جو شخص قرض لیتے ہیں اور یہ اس سے لوٹانا ہے, اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی جو ہے مدد کرتا ہے. اسی طرح جو کسی وجہ سے اگر آپ نہ لوٹا پائیں تو اس شخص کو ضرور ملے اور بتائے کہ آپ نہیں لوٹا. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, جب قرض لیا آپ نہیں لوٹا سکتے, تاریخ 10 تاریخ دی گئی, لوٹا نہیں, اب 10 کو نہیں دیا, فون بند, اس کے نمبر کو کیا لسٹ میں ڈال دیتے ہیں, بلیک لسٹ میں ڈال دیتے ہیں, آپ اس کا فون اٹھانا ہی نہیں, دینا ہے یار اپنے کو, لیکن کیا ہے وہ اب بول نہیں سکتے. تو جب آپ کسی سے قرض لیں اور نہ دے پائے تو کیا کریں, سب سے معلوم, اس تاریخ سے پہلے ہی اس کو کال کریں یا اس کے پاس پہنچ اور اس سے معذرت, کیا کرنا ہے کر لو, اب سامنے ہو, سمجھ رہے ہیں, معذرت چاہے. آپ اگر بھاگیں گے تو کئی نقصان اٹھائیں گے. پہلا, یہ شخص جو مالدار ہے اس لیے تو قرض دیا, یہ آپ کی شخصیت کو بدنام کر دیں گے, اور یہ فطری چیز ہے. بولیں گے اس کو مت دو, میرے لے کے آج تک بھاگ رہا ہوں, میرے فون بھی نہیں اٹھاتا. دیکھیے آپ جس نے آپ سے قرض لیا, آپ اس کے بارے میں کیا کمپلین کرتے ہیں دوسرے, یہ بولتے ہو برا آدمی فلاں, آپ کیا بولتے ہیں, یار جو بھی ہے وہ لے کے فون کیوں نہیں اٹھاتا, بات کر کے تو بولنا, بولتے بھی نہیں. اگر آپ نے بولے کہ میں فلاں تاریخ 10 کو نہیں دے پا, ٹھیک, تو آپ 9 کو جائیے, میرے بھائی میں نے وعدہ کیا تھا کل تو دوں گا, ہو سکتا ہے تم نے کچھ ٹائم ٹیبل بنا لیا ہو, کچھ میں نہیں دے پا, بہت مجھے اور محلت. دینے والے کو کیا اجر ہے, ہر روز اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا اجر ملے گا دینے والے. ابھی میرا اس کی فضائل بتانا مقصد نہیں ہے, لیکن لینے والا کیا کرے تاکہ اگلی بار خرچی ملے, ضرورت پڑنے پر بتائے میں نہیں دے پاؤں گا, فون اٹھائے اس کا, بلکہ خود کرے. یہ نہیں کہ وہ فون کر کے بولے 10 تاریخ کو میرا پیسہ کہاں ہے, اس سے پیسہ لے کے اس کو کال کروا رہے ہیں, اگلی بار کون آپ کو پیسہ دے گا. آپ کال کیجیے کہ میرے بھائی میں نہیں لوٹا پایا, میں 1 ہفتے کی, 1 دن کی, 1 مہینے کی اور مہلت چاہتا ہوں. یہ زیادہ اچھا ہوگا کہ اس کی 2 باتیں منہ پہ سن لے اور اس کے بعد آپ اطمینان سے باقی دن گزارے.
ورنہ آپ کو ہر بار دیکھنا پڑے گا انہیں دیکھ رہا تو نہیں. آپ ظاہر سی بات ہے کہیں سے بھی آ جائیں گا, دوسرے نمبر سے کال کریں گا, وہ راستے میں پکڑیں گا آپ کو, گھر میں صبح کے بیٹھ جائیں گا. اور اگر پروفیشنل دینے والا تھا پھر تو ہاتھ پیر توڑیں گا آپ کسی. اگر اس کو پتا ہے وصولی کیسی کی جاتی ہے اپنے پیسے کی تو ہاتھ پیر توڑ کے لے. سب چیزوں سے آپ بچ جاتے ہیں جب آپ جا کے کلیئرلی جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آ کے پہلے بول دیں کہ میں نہیں دے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے خواہ مخواہ جو ہے قرض نہ لے. یاد رکھیے صرف ضرورت پڑنے پر ہی قرض لے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ اپنے شوق کو پورا کرنے قرض لیتے ہیں اور پھر قرض کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں. اس لیے قرض لینا جیسا میں نے کہا کوئی بہت پسندیدہ عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے قرض جتنا لوٹا سکتے اتنا ہی لے. اب ہمارے پاس جو ہے کہ خرچوں کا لمٹ ہی نہیں, لمٹ لیس خرچے ہمارے. اب اکثر ہم لوگ کیوں قرض دار ہوتے ہیں معلوم آپ کو؟ کوئی شرعی وجوہات سے نہیں ہوتے. ایسا آپ نے کوئی آدمی دیکھا جو بولے یار مسجد کا کام کر رہا تھا لے لیا قرض, بہت مشکل ہوئی لوٹانے میں. دینی درسگاہ چلا رہا ہوں یار بچوں کے لیے, بہت مشکل ہو رہی, قرض لے لیا اس کے بوجھ تلے. نہیں ملیں گے. کیسے لوگ ملیں گے یار قرض لے کے بہت پریشان ہوں. کیا کے لیے لیا تھا؟ بچی کی شادی کے لیے. بچی کی شادی کے لیے آپ نے قرض کیا؟ نہیں وہ یہ تھا اور رسم وسم بھی تو ضروری تھے نا, فلاں کرنا تھا. اچھا بہت قرض تلے دبا ہوا ہوں. ارے تم کیوں قرض تلے دبے ہو؟ ولیمے کے لیے لے لیا میں نے. لوگوں کو بھی تو بتانا تھا نا, خاندان کا کھائے ہوئے اپنے دنیا کا کھائے ہوئے سب کو دینا تھا نا دعوت. 10 لاکھ کا کر لی ولیمہ, پھر اب نہیں دے پا رہے واپس. ولیمے کے بوجھ تلے دبے ہیں. کوئی لوگ قرض تلے کیوں دبے ہوئے؟ مہینوں کی بدعتیں آ رہی تو اس کے لیے قرض لیے ہوئے. یہ بدعت میں یہ کرنا ہے, وہ بدعت میں وہ کرنا ہے, وہ بدعت میں وہ کرنا ہے. قرض لے لے کے کیا جا رہا ہے. قرض لے لے کے ایسے کام کیے جا رہے ہیں جو شرعی بھی نہیں ہے. غیر اللہ کی زیارتیں کی جا رہی ہے, غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوے قرض لے کے ہو رہے ہیں. ایسا قرض کبھی نظر آیا کہ کوئی کہے کہ میں نے اس آدمی کو بہت ایماندار ہے, یہ مجبور ہو گیا, اس کا قرض لیا اپنے ذمہ اور ادا کرنے کے, میں نے فلاں مسجد تعمیر کر دی, فلاں ادارے کو وعدہ کر دیا, اب میں پریشان ہوں, میں چلا رہا ہوں, کچھ نہیں ملے. ہمارے قرض بھی ایسے جو بلا ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے, ہماری حالت ایسی کرتا ہے کہ پورا نہیں دے پاتے. غیر شرعی چیزوں کے لیے کر رہے ہیں نا. بیمار ہے کوئی تو مجبور ہے, سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن حالت یہ ہے کہ بیماری لانے کے لیے قرض لیا جا رہا ہے, جس کو میں کہوں گا اتنا قرض لے رہے کہ ٹینشن لے کے بیمار پڑ جا رہے ہیں. خاموخواہ شادی بیاہ یہ وہ گاڑی لینے کے لیے قرض لے رہا. ارے بیوقوف انسان, گاڑی کے لیے رکشے سے چل جاؤ. گاڑی لے کے قرض, مطلب جس چیز میں سواری کرنا وہ بھی قرض. جو ہم اکثر قرض اپنی لگژریس لائف کے لیے لے رہے ہیں, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا. اس لیے میں نے کہا خاموخواہ قرض نہ لے. آج ہم اکثر لوگ قرض کیوں لے رہے ہیں؟ 5 لاکھ قرض لے کے میں کہاں دبئی جاب کرنے جانا. ارے بیوقوف, اپنی صلاحیت پر جا. 5 لاکھ قرض لے کے جائیں گا, اگر نہیں کما پایا تو آنے کے بعد کیا, پھر سود پہ لے کے دیتا, امی کا زیور لے کے دے رہا, شادیوں کے بیوی کا زیور لے کے دے رہا, اس کا ادھر اس کا ادھر, اور پھر 10 سال بعد بھی قرض میں گیا تھا, قرض میں ڈوبا ہوا, آیا قرض میں ڈوبا ہوا. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا جو وہاں جا کے روتے ہیں کہ ہم چلے گئے اور 10 لاکھ روپے قرض لیا تھا وہاں سے, UK چلے گئے تعلیم کے لیے, 50 لاکھ کا قرض لے کے ڈاکٹر بننے. اور کیا کرنے کا ہے, ہندوستان میں رہ کر چپراسی بنو زیادہ اچھا ہے. قرض میں کہہ رہا ہوں نا بہت بہت اچھی چیز نہیں کہ خوشی خوشی آپ اٹھے اور 50 لاکھ کے قرض لے کے چلے, 10 لاکھ یوں اٹھا رہے ہیں. دیکھا جائے یہ ضرورت والے قرض نہیں, یہ ہم نے لگژری اپنے لائف سٹائل مینٹین کرنے. کیوں آپ کیا انڈیا میں ڈگری حاصل کرے تو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کم دیں گا کہ جتنا تھا, اور اگر UK سے کیوں تو اللہ رزق بڑھا دیں گا. ارے جنہوں نے کچھ نہیں پڑھا وہ اتنا کماتے ہیں کہ جو دنیا بھر کماتے دیکھ کر ان کو شرماتی ہے کہ کچھ نہیں پڑھنے والا بھی کماتا ہے. اس سے میں جو لوگ پڑھائی کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, ان کو نیچے نہیں دکھا رہا ہوں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں رزق انسان تقدیر سے لاتا ہے. میرے کوشش کرو نا تم. اچھی تعلیم رزق کا ذریعہ بن سکتی ہے, لیکن تعلیم سے انسان کمائے ضروری نہیں ہے. دیکھیے ایک آدمی ہے پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں حاصل کیا, لیکن بزنس کرتا ہے, وہ ڈگریوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. بزنس کر رہا ہے, اتنا کما رہا ہے کہ وہ ڈگری آپ تو لوگ بھی اتنا نہیں کما. سمجھ رہے ہیں بات؟ میں یہ کہنا تو نہ میں تعلیم سے روک رہا ہوں, نہ میں آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہا ہوں آپ کی کوششوں کو. میں کہہ رہا ہوں بات کو سمجھو میرے بھائی, جس کو بولتے ہیں ہوش تھامو. یہ ہمارے قرض جو ہم لیتے ہیں نا اکثر, یہ وہ قرض ہے جو قرض کی ہم کو ضرورت ہی نہیں شرعی اعتبار سے, اس کو پسندیدہ نہیں ہے. ایجوکیشن لو قرض, چلو باہر, جاب لو قرض, لو ویزا لگاؤ, ایجنٹس کو یہ دو وہ دو. ارے میری بھائی اپنی کیلیبر اپنی صلاحیت پہ جانا, ہندوستان میں کمانا, کیوں قرض لے کے جا کے پریشان ہوتے ہو؟ پھر ایسا قرض لو اگر لیتے ہو جو لوٹا سکو. فار ایگزامپل میں جو میرے پاس اتنے ایسٹس ہے, سونا ہے, چاندی ہے, گھر بار ہے, کہ میں اگر 10-5 لاکھ لے لیتا ہوں ادھار, جو اگر نہ بھی دے پاؤں تو بس وصیت کر دوں, گھر والوں کو بھیج دو اور دے دو میرے مخلوق, کوئی مسئلہ نہیں نا. پھر تو اس میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے. میں جب لگژری کے لیے جا رہا ہوں نا تو پھر اس کے لیے تیاری ویسی ہے کہ میں ایک چیز کے لیے جا رہا ہوں جو ضرورت سے زیادہ ہے, اس کے لیے قرض لے رہا ہوں, پہلے تو لینا نہیں چاہیے. لوں تو پھر ایسا سسٹم بناؤ کہ جتنا لیا اتنا دینے کی طاقت ہو. کہ ٹھیک ہے یہ دے دو, میرا گھر لے لو بیچ ڈالو اور دے دو, سونا ہے میرا بیچ ڈالو, ایسٹ سے میرے, شیئر سے میرے, بانڈ سے میرے, یہ بیچ ڈالو اور دے دو, کیا مسئلہ. تو یہ تو بھی ٹھیک ہے کہ سمجھ پروپورشن میں, چونکہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں آج کے بزنس میں بغیر قرض کے بزنس ہوتا بھی نہیں. اور بزنس کی نوعیت کے اعتبار سے 2, 4, 5, 10 لاکھ کے قرض تو عام ہوتے ہیں, ڈیلی ٹرانزیکشن میں بھی لوگوں پر ہوتے ہیں, لیکن یہ وہ قرض نہیں جو شرعی قرض مانا جائے گا. یہ ایک نوعیت ہے. جیسا کہ میں بھی بزنس کرتا ہوں تو میرے روز کے ٹرانزیکشن ہے, تو لاکھوں ادھار دیتا ہوں تو لاکھوں کا قرض مجھ پہ چڑھتا ہے, لیکن وہ منتھ اینڈ میں
3 months میں کوارٹرلی 6 months میں یہ ایئرلی وہ مینٹین ہو جاتے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آدمی سال بھر میں ڈوب گیا, نہیں ویسا نہیں ہوتا. وہ بزنس کی نوعیت ہے, سال بھر کے آخر میں اس نے میرا خرچ بھی دے گا جو لیا, میں ان کا خرچ بھی دے دوں گا. خرچ سمجھتے ہیں نا آپ کس کو, جو آپ لیتے جس کے بوجھ تلے آپ دب جاتے. یہ ڈیلی ٹرانزیکشن میں آنے والے اخراجات, یہ خرچ, یہ وہ چیز جس کے بوجھ تلے آپ دب جاتے ہیں, جس کا بوجھ محسوس کر سکتے ہیں آپ اپنے. کئی لوگوں میں نے دیکھا قرض کے بوجھ سے ان کے بال سفید, بوجھ جلد ان کی ڈھیلی پڑ جاتی ہے, سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں کم پڑ جاتی. سمجھ رہے ہیں میں وہ بولنا چاہتا ہوں. کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے, اور اکثر آج ہم قرض لگژری جینے کے لیے, اچھی زندگیوں کے, تو قرض جتنا لوٹا سکتے ہیں اتنا لینا چاہیے. یاد رکھیے جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلائے, عام زبان میں رکھیے. اور قرض کو معمولی سمجھ کے, شوق کی وجہ سے, ضرورتوں کے لیے بہت اشد ضرورتوں میں لے. میں جانتا ہوں ایک زمانہ تھا, یہ آج کا سود خور زمانہ نہیں ہے, انٹرسٹ بیس سسٹم نہیں, لیکن ایک زمانہ تھا سے 25-50 سال پہلے کا. آپ اگر کسی کو قرض کا بول دیں نا, اس کے آنکھ پہ کانٹے کھڑے, تو مرنا پسند ہے قرض نہیں لو. اور آج کی حالت ہے, جینا ہے تو قرض ہی لیتے رہو بس. آج ہمارا سسٹم ہے, جینا ہے تو قرض لو, اس کے بغیر جینا تھوڑی ہوتا ہے. یہ انٹرسٹ بیس اکنامی کا نتیجہ, مخروض زندگیاں گزارے. آپ کو معلوم, یورپ اور امریکہ میں یہ نسل جو گزر رہی ہے اتنی مخروض ہو چکی کہ ان کی آنے والی نسل بھی اگر چکانا چاہے تو نہیں چکا سکتی. آنے والی نسل اکنامیکلی غلام پیدا ہونے والا. اب حالت یہ چکی امریکہ اور یورپ میں کہ ان کا ڈیپٹ, ان کا ادھار ان کے نسلوں پہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. گارنٹر ہوتا تھا نا پہلے, میں اپنے گارنٹر ہوں, اب گارنٹر نہیں ہے, تمہاری اگلی نسل کو دینا ہے. یہ لیول پر وہ خرچ پہ آ چکے, معلوم, یہ لیول پر خرچ پر آ چکے. ری فائنانسنگ نہیں, ری فائنانسنگ سسٹم چل رہا ہے. اس سے $1 لاکھ لیا, اس سے ری فائنانس کرا, اس کا 1% تھا, اس کا آدھا ٹکا. یہ بولتا میں ری فائنانس کرتا ہوں, تمہارا میں پے کر دوں گا. وہ بینک لیتی بولتی 0.25 میں لوں گا. وہ بولتا میں ری فائنانسنگ کروں گا 0.1%, بولتا میں ری فائنانسنگ. وہ اتنا دور چلے گیا کہ اس کو بھی نہیں معلوم کہاں چل رہا اور کیا سسٹم. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ان کی نسلیں مخروض ہو رہی. تو اگر ہم بھی وہ سسٹم پہ جانا چاہتے ہیں تو وہ سسٹم تو تیار ہے ہمارے. تو ایک زمانہ تھا, اور آج ہی میں نے دیکھا لوگ, کچھ لوگ آتے ہیں اور اپنی مجبوریاں بتاتے کیوں مجبور ہیں, اور ہم لوگ قرض بھی دیتے ہیں بہت سارے سسٹم سے. IRC کا بیت المال ہے, اس کے علاوہ بھی سوسائٹیاں. اتنا بوجھ ہوتا ہے ان پر جب آ کر ہم کو بولتے ہیں نا قرض کا, کہ ایسا لگتا ہے ان کو سنبھالنے کو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا ہم کو, کہ بھائی رو مت, سمجھ جاؤ, ارے بھائی عام بات ہے. اور کتنا قرض ہونا والا, 10,000 اور 5,000. لیکن وہ بولتے ہیں ہمارے خاندان میں کبھی کسی کو قرض لینا بولے تو موت جیسے. ایسے بھی لوگ. اور ایک وہ بھی ہے, کچھ لینا ہے, کپڑے لینا ہے, چلو بڑے بھائی سے لے لینا قرض, لیکن کپڑوں کے لیے شادی ہے بھائی, شادی کے کپڑے 2-4 لاکھ کے آئیں گے, ایسا تھوڑی قرض لینا ہی پڑے گا اس کے لیے. ہر چیز کے لیے, مطلب قرض کو معمولی سمجھ رہے ہیں. بتانا چاہ رہا ہوں یہ بہت اچھی چیز, یہ بہت بڑا بوجھ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کتنی اہم چیز ہے, آئیے واقعہ سنیں. ایک صحابی کا انتقال ہوا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو بات پوچھتے تھے, یہ بات آپ نے پوچھی, کیا اس پر کوئی قرض تھا جو آپ ہمیشہ پوچھتے تھے؟ کہا قرض ہے. تو کہا اب میں جنازے کی نماز نہ پڑھوں گا نہ پڑھاؤں گا, فنش. تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا کرنا ہے؟ تو کہا یا تو ادا کر دیا جائے یا کوئی ذمہ داری لے تو میں شریک. ایک صحابی نے کہا میں ہی ذمہ داری لیتا, کیونکہ اس کے بیٹوں میں طاقت نہیں. تو کہا پھر میں اب شامل. یہ نہیں بولے کہ انتقال ہوا یار لوگوں کو برا لگے گا, اس کے خاندان والوں کو, نہیں. قرض کا معاملہ معمولی نہیں. تو مذاق سمجھ کے قرض ہو, بہت کلیئر ٹرمز پہ, بہت ضرورتوں کے تحت لیجیے. یہ بالکل غلط نہیں ہے لینا, پسندیدہ نہیں ہے, اوائڈ کرنا, لیکن حرام نہیں, کہ تو آپ سے خود قرض لیتے رہے مختلف مواقع پہ, یاد رکھیے, لیکن آپ نے خود پسند, ٹھیک ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چوائس سے غربت والی زندگی کو پسند کیا تھا. آپ کو آپشنز تھے, آپ چاہتے تو دنیا کا مال و دولت آپ کے قدموں میں لا دیا جاتا, لیکن آپ نے بائی چوائس یہ زندگی, سمجھ رہے ہیں, بائی چوائس, ٹھیک ہے. اسی طرح سیونگز کی عادت ڈال. سیونگ سمجھتے ہیں. اب سیونگ بولتا ہوں تو دیکھو یہودیوں کے انگریزوں جیسی باتیں کر رہے ہیں. ہر انگلش ٹرم یہودی اور انگریزوں کا نہیں رہتا. سیونگ سے مراد پیسے بچانے کی عادت ڈالیے. ہم لوگوں میں اکثر وہ لوگ ہیں جو خرچ تو لیتے ہیں لیکن ان کو سمجھتا نہیں, جب اللہ دیتا ہے نا تو دونوں ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں, اور جب نہیں ہوتا ہے تو دونوں ہاتھ سے مانگتے پھرتے ہیں. سیونگز کی عادت ہے. سیونگز سے مراد ہر بار بینک نہیں بول رہا ہوں, لیکن بچانے کی بچت. پہلے میں نے عورتوں کو دیکھا تھا, بوڑھی عورتیں رہتی تھی, دن میں کچھ بھی بچے نہ پیسے تو پلوں میں باندھ کے ایسا رکھ دیتے تھے. اتنے پیسے آج کے سیونگ سے, مطلب شوہر نے 1 روپیہ دے کے گیا اور بولے آج کا خرچہ 1 روپے میں ہو جانا. اب دن بھر کا خرچہ 95 پیسے میں ہو گیا تو 5 پیسے بچ گئے. تو 5 پیسوں کے انہوں نے 5 پیسے کو لیا اور باندھ کے رکھ دیا. آنوں کا زمانہ تھا, 12 آنے ہوتے تھے, تو وہ 4 آنے کے 4 آنے مل کے 12 آنوں کا 1 روپیہ بنتا تھا, بعد میں 100 پیسے کا, ٹھیک ہے. تو بچایا اپنا 4 آنے یا 5 پیسہ جو سب سے چھوٹا سکہ تھا رکھا. آج کے سیونگز 5, ٹھیک ہے. ایسے روز کی کیسے جمع کرتے تھے, اگر آپ میں سے کچھ لوگ یاد ہوں گا تو گھر میں دیوار بنتی تھی, دیوار کے اندر دیوار میں غلہ بنا ہوا ہوتا, اس میں ڈراپ کرتے رہتے تھے. اب وہ غلہ توڑنا ہوتا, دیوار توڑنا پڑتا, مطلب بہت سیریس میٹر پہ ٹوٹتا تھا وہ غلہ. پھر توڑنے کے بعد پھر بناتے تھے, پھر اس میں ڈراپ ان ہوتا تھا. یا پھر مٹی کے غلے ہوتے تھے جو آپ کبھی کبھار کہیں دکھ جاتے ہیں, بچے لاتے ہوئے تو ایک ہی دن بھر لیتے ہیں ہمارے, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بنا دیے. ہمارے بچے اگر غلہ لاتے ہوئے تو ایک ہی دن بھر جاتا, ابا ڈالو, دوسری بار مطلب وہ ٹول ٹیکس کے اور ڈالو, اور تیسری اور ڈالو, امی
ڈالو, اور سکے تو ہونا ہی نہیں, نوٹیں ڈالو پوری اس کے اندر, دادا نانا پورے محلے سے ایک ہی دن میں بھر دے رہے تھے. لیکن وہ زمانہ تھا, میں نے غلے لوگ لا کے رکھتے تھے. اچھا غلے بھی ملتے تھے تو وہ غلوں کے بارے میں پوچھا جاتا تھا کتنے روپے غلہ ہے, تو وہ بولتا تھا 25 روپے آئیں گے, مطلب اتنے پیسے جمع گے 25 روپے تک ہو سکتے ہیں. مطلب غلے میں چونکہ سکے ہیں نا اتنا ہیوی, چھوٹا بڑا 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 اتنے بڑے بڑے رہتے ہیں, اس میں 200 روپے تک آئیں گے. چونکہ سکے بہت چھوٹے اور ہیوی ہوتے تھے, مطلب 5 پیسہ 10 پیسہ 20 پیسہ 25 پیسہ 50 پیسہ روپیہ تک ہوتا تھا نا. پھر 2 روپے کا سکہ آیا, پھر 5 کا آیا, وہ تو ابھی زمانہ, مطلب 2 روپے بہت بڑا سکہ ہوتا تھا یار. پھر نوٹیں آئی 1 روپے کی اور 2, تو سکے جمع, سیونگس ہر روز کی پلوں میں رکھ دیا, دیواروں میں رکھا, غلوں میں ڈالا. پھر یہ ضرورت پڑنے پر سیونگس ہوتی ہے. اور یہ بڑی اہم چیز, کفایت شاعری کرنا کنجوسی نہیں ہے. کنجوسی اور کفایت شاعری میں ایک بہت تھوڑا سا فرق ہے, اس فرق کو سمجھنا پڑتا ہے زمین زمانہ حالات کے اعتبار. سمجھے, ویسا ڈیفائنڈ نہیں کہ یہ کنجوسی اور کفایت شاعری, وہ ایک بہت باریک لائن ہے جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. جیسے کہ ایک آدمی کاڑی جلائے اور کاڑی سے چولہا جلا لے, ٹھیک ہے, اور اسی کاڑی سے دوسرا چولہا جلا لے. کفایت شاعری کیا مسئلہ, کتنا کنجوس ہے, دونوں ایک دوسرے جلا رہا, نہیں کنجوس نہیں, کفایت شاعری, جلا لیا یہ بھی جلا لیا. ہاں کنجوسی یہ شامل ہو سکتا ہے شہروں کے ماحول کے اندر کہ ایک آدمی کاڑی جلائے, چولہا جلا کے جلی ہوئی کاڑی پھر اٹھا کے رکھے بجھا کر, پھر اگلی بار یہ چولہا جلانے کے بعد اس سے بجھی ہوئی کاڑی ادھر رکھ کے پھر بجھی ہوئی سے بازو والا جلائے. آپ سمجھ رہے, یہ کنجوسی ہو سکتا ہے شہروں میں کہ ایک کاڑی سے آپ چولہا جلا کے پھر اس کو رکھ رہے کاڑی کو, پھر اگلی بار اچھی کاڑی سے چولہا جلا لیا, اگلا چولہا جلانا ہے تو یہ پرانی بچی ہوئی کاڑی کو ڈالے, رسک ہے, ہاتھ جل سکتا ہے آپ کا, جب آپ چولہے کے نیچے برتن لگ سکتا ہے, اننیسیسری, یہ کنجوسی میں ہو سکتا ہے. لیکن کسی علاقے میں یہ بھی کفایت شاعری میں آ سکتا ہے. بس ایک موٹا ایگزامپل, چونکہ یہ ڈیفائن نہیں کر سکتے کنجوسی کیا ہے اور کفایت شاعری, بہت تھوڑا سا ڈفرنس ہوتا ہے, وہ آپ زمین زمانہ حالات سے سمجھ. تو کفایت شاعری, سیونگز, غلے, ڈبے, بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں آج کل آپ لوگوں کے پاس, کچھ بھی سسٹم ہو سکتا ہے. کفایت شاعری, سیونگز کیجئے, آج جو اللہ نے فراوانی دی ہے کل ہو سکتا ہے. جیسے آج سمجھ لیجئے میں ایک لیبر ہوں, ٹھیک ہے, آج کام بہت اچھا ہے, لیبر ورک خوب چل رہا ہے, لیکن اب ریتی بند ہو جاتی ہے, کبھی سیمنٹ کا پروڈکشن کبھی کمپنیاں روک دیتی, پھر کیا ہوتا ہے 2-3 مہینے لیبر خالی ہے. تو جب وہ لیبر کام پر ہے, جو کہ سال کے 8 مہینے کام چل رہا ہے, 4 مہینے بند ہے, بارش زیادہ ہوگی تو ریتی نہیں مل رہی, سیمنٹ کمپنی نے بند کر دیا, لوہا بند ہو گیا, مہنگا ہونے سے کنسٹرکشن ورک رک گیا, ہوتا ہے نا ایسا, یہ سب چیزیں انڈیا میں کامنلی ہوتی ہے, ٹھیک. تب کیا کریں گے, وہ دور جس میں محنت مشق کی 8 مہینے, اس میں اتنی سیونگ کریں کہ یہ 4 مہینے, اور یہ ضروری سیونگز کی عادت ڈالیں عورتیں اور مرد, انشاءاللہ اس کے بڑے فائدے. رقم بڑی چھوٹی دی, لیکن وہ کچھ زمانے میں چلتی اگر رہی تو بڑی ہوتی. ایک مثال چھوٹی سی سمجھ لیجئے, آپ لوگ ہر سال, آپ کی انکم کے اعتبار سے ڈیپینڈ ہے, سمجھ لیجئے ہر مہینے میری انکم کا 1000 میں بچا سکتا ہوں, 1000 اگر آپ کی انکم کا بچا سکتا, اور اس کو آپ بازو رکھ دو, جو کہ آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن آپ خرچ کر دیں بھی تو آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں, اگلے مہینے آپ اس سے زیادہ کما لیتے ہیں, لیکن وہ 1000 نکالنے کی عادت ڈال. فار ایگزامپل یہ عادت آپ نے 4 سال چلنے دی, تو کتنا پیسہ جمع کر لیا آپ نے, کم بیش 50,000, ایسی 48,000 ایسی جمع ہو کے پڑا ہوا آپ. مطلب یہ یا تو کسی کی مدد میں کام آئیں گا, یا تو خود آپ کو ضرورت پڑنے پہ کام آئیں گا. اور یہی عادت آپ نے اٹھا کے رکھی تو سسٹمیٹک آپ ڈالتے رہے 1000 روپے. ایک خالی ایک مثال دے رہا ہوں, اور آپ نے آپ کی بچے کی پیدائش سے کام شروع کیا اور ڈالتے رہے. دیکھیے یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. آپ بولیں گے ابھی تو توکل کی بات ہو رہی ہے, ابھی سیونگز کی بات ہو رہی ہے. توکل کے خلاف نہیں ہے چیزوں کو سیو کر کے رکھنا, منافی نہیں ہے کہ اگر آپ جنگ میں جا رہے ہیں تو جنگ سے پہلے تیاری کرنا, اور ہارنے کی بھی اور جیتنے کی بھی, یہ منافی نہیں ہے توکل کے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زندگی میں کئی جنگوں کے پلانز بنائے, جس میں ریٹریٹ پلان بھی تھے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم ادھر سے نکلیں. تو یہ منافی نہیں ہے توکل کہ پہلے سے پلان کریں کہ ایگزٹ کیسا کریں گے, ایگزٹ کر کے پھر آنا ہے واپس, بھاگنا نہیں ہے, لیکن پلان اس طرح سے ایگزٹ, سمجھ رہے ہیں, یہ منافع نہیں ہے. تو کوئی ابھی تو آپ توکل کا پڑھے تھے, ابھی سیونگ کا پڑھے نہیں, یہ میں کفایت شاعری کی بات کر رہا ہوں. اس کے فوائد بھائی جمع کرتے رہے, کچھ سالوں میں 10 سال میں چلی بچے کو نہیں کام آئیں گے, اللہ آپ کے حالات اچھے سے اچھے بنائے, لیکن کسی اور کی مدد کر سکتے ہیں اس پیسے سے, اپنے لیے کچھ نیا کام آ سکتا ہے. یہ 10 سال میں کتنے ہو جائیں گا یہ پیسہ, آپ سمجھیے. بڑی رقمیں ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی سیونگز بہت بڑی بن جاتی ہیں, سیونگز کی عادت ڈالیے. اسی طرح جو ہے جب آپ سفر کو جائیں, اور اگر آپ مخروض ہو تو وصیت کر کے جائے کہ میں نے ان سے لیا ہوں بچوں, میں نے ان سے ابا, میں نے ان سے لیا امی, میں نے ان سے لیا بیگم, بتا کے جائے. شادی نہیں ہوئی تو بھائی میں نے ان سے لیا ہوا, میں جا رہا ہوں سفر پہ, کچھ ہوتا ہے تو جب فلاں چیز میری ہے اس کو بیچ کے ان کو دے دینا چاہیے, وصیت کرنا. جب قرض ہو آپ پر اور آپ سفر پہ جائے کرے تو آپ کو وصیت کر کے جانا چاہیے کہ میرا یہ اگر ہو جائے تو میرا یہ کر دینا چاہیے. یا آپ بیمار ہو جائے, لگے کہ بیماری بڑھ رہی ہے, تب بھی وصیت کر دیا آپ کی میں نے یہ لیا ہوں خرچ, بلکہ عادت ڈال لیا آپ خرچ لکھ لیا کیجئے, لین دین میں لے دے تو لکھ لیا کیجئے, تاکہ کچھ بھی ہو جائے تو پیپر باقی ہوتے ہیں. اور وہ اسی طرح جو ہے قرض کو اچھے انداز سے لوٹائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوٹانے میں سب سے اچھے, تم میں سب سے اچھے وہ جو لوٹانے میں سب سے اچھے. سمجھ رہے ہیں بات کو, تو اب اچھے سے لوٹائے,
سب سے بہترین انداز سے لوٹائے. ہمارے پاس کچھ لوگ قرض لیتے اور لوٹاتے وقت بولتے ہیں احسان تھوڑی کرے تھے, تھا تو مانگے تھے اور تم نے دیے تھے, لو. بولتا ہے کیسا عجیب آدمی. سب سے اچھے انداز سے لوٹائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی سے ایک اونٹ لیا, ٹھیک ہے, اور اس کے بدلے میں جب ریٹرن کیا تو اس سے بہتر اونٹ دیا. تو انہوں نے کہا میرا تو اتنا اچھا نہیں تھا. تو کہا تم میں سب سے اچھے وہ ہے جو لوٹانے میں سب سے اچھے ہو, اور میں لوٹانے میں تم میں سب سے اچھا ہوں. لیکن اس کو کوئی ہرگز سود لینے کا نیا طریقہ نہ بنائے کہ اللہ کے رسول نے ہلکا اونٹ لیا تھا, ریٹرن بھاری کیا, تو اب تم میرے سے 1 لاکھ لو اور 1.5 لاکھ واپس دینا اچھا اس سے. نہیں, وہاں کوئی ٹرمز پہلے طے نہیں ہوئے تھے, اور اس صحابی کی حالت اللہ کے رسول کو پتا تھا کیا ہے, تو آپ نے ڈبل کام کر دیا. قرض بھی ریٹرن, ہیلپ کی ہیلپ. معلوم آپ اللہ کے رسول کی عادت تھی. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ بیٹھے تھے, اور آپ کسی کو نیچے نہیں دکھانا چاہتے قرض کے بوجھ تلے. صحابی کے ساتھ اونٹ پر تھے. آپ نے کہا اللہ کے رسول سنا کیا ہوا, نکاح وغیرہ ہو گیا کیا, شادی وغیرہ, چونکہ نوجوانوں کی مسائل ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کہاں سے کروں شادی, پیسہ ہی نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے, غربت ہے. تو کہا ٹھیک ہے, کچھ ہے بیچنے کرنے کو تاکہ تمہاری غربت ہو جائے, پیسہ ہے. تو کہا یہ اونٹ ہے. کہا کتنے میں دوں؟ کہا کہ 20 میں دوں گا. تو آپ نے فرمایا 20 دینار بہت زیادہ ہو رہا ہے, تھوڑا کم کرو, 10 میں دے دو. اسی طرح کا کچھ مطلب ایگزیکٹ فگرز مجھے یاد نہیں, تھوڑا کم میں دے دو, 20 میں 10 میں کر دو. تو کہا نہیں اللہ کے رسول مجھے تو 40 کی ضرورت ہے, پھر بھی 20 میں بیچ رہا ہوں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اس سے معلوم کرنے کا کتنے کی ضرورت ہے اس کو. کیا کیا, 20 بولا تو کہا 10 میں 40 کی ضرورت ہے, پھر بھی 20 میں, چونکہ اونٹ کی قیمت 20 سے زیادہ نہیں آئیں گی, بٹ میری نیڈ تو 40 ہے, تب میں شادی بھی کر سکوں گا اور میرے حالات ٹھیک ہے. کہا ٹھیک ہے. آپ نے کہا میں نے اونٹ کو خرید لیا, میں نے اونٹ کو تم سے خرید لیا. پھر جب گھر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 20 دیے, 20 دینار دیے, چونکہ 20 کا بات ہوئی تھی, 20 دینار دیے اور کہا تحفے میں اونٹ میرے طرف سے. ہو گئے 40. یہ پھر اونٹ بک جائیں گا 20 میں, ان کے 40 میں. تو آپ نے ایسی مدد کی ادھار, مطلب قرضدار بھی نہیں کیا, سودا کیا, سودا کر کے سودے کو واپس لوٹا, معلوم بھی کر لیا کتنا چاہیے. تو دیکھیے نبی کے رسول چونکہ اس طرح کی آپ کی عادت, وہ 20 کہا, انہوں نے کہا 10, انہوں نے کہا نہیں مجھے 40 ضرورت ہے. آپ کو پتا اونٹ کی قیمت لیکن 20 سے اوپر نہیں تھی, 20 دے کے اونٹ خرید لیا, سودا اونٹ کا ہو گیا. جب اونٹ سے اترے تو کہا اونٹ تحفے میں تم. اب یہ اونٹ 20 کا پھر بک جائیں گا, ان کا حاجت پوری ہوگی. تو اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ تھے, قرضدار نہیں کرتے تھے, مقروض نہیں بلکہ ہیلپ کی نیچر تھا. تو بہرحال قرض کو اچھے انداز سے, بیسٹ جو بھی پاسبل ہو سکتا ہے, اچھے انداز سے اس کو واپس لوٹائے. اور یاد رکھیے قرض جب لوٹائے تو قرضدار کا ضرور شکر کہ اس نے آپ کی ایسے وقت میں مدد کیا, اور اس کے لیے دعا خیر بھی کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال جان برکت دے, اس لیے کہ اس نے آپ کی ایسے وقت مدد کی, وہ بھی پیسے سے. تاکہ یاد رکھیے آپ کی حدیث بھی ہے, اور اگر غائبانہ سامنے بھی کہے اس سے احسان مندی نظر آتی ہے, غائبانہ بھی کرے, چونکہ غائبانہ دعا کا اثر زیادہ ہوتا ہے سامنے بولنے کی. آپ کی حدیث ہے جب کوئی مومن بندہ اپنے مومن بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے, یہ دعا اللہ رد نہیں. اور ایک روایت میں فرمایا جب کوئی مومن بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے آمین کہتے ہیں اسی الفاظ, مطلب اس کے لیے, مطلب یہ کہہ رہا ہے اللہ میرے بھائی کا مسئلہ حل کر, تو فرشتے بولتے ہیں اللہ اس کا مسئلہ حل کر. مطلب جو دعا بھائی کے لیے کریں گا وہ دعا فرشتے اس کے لیے کریں. تو کتنا اچھا طریقہ ہے, دوسروں کے لیے کرو اور اپنے لیے کرواؤ. وہی فرشتے کر رہے ہیں, آمین بھی کہہ رہے ہیں اس پر. فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کے لیے آمین, جب وہ کہتا ہے میرے بھائی کا مسئلہ فرشتے اس کے لیے آمین. اپنا کام بھی حل ہو رہا ہے, اچھے سے اچھی دعائیں دیجیے, ظاہر بھی دیجیے, چونکہ شکریہ ادا کرنا ضروری ہے, وہ کیجیے تاکہ وہ اگلی بار آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے اور اسے خوشی بھی ہوں گی. اسی طرح جو ہے قرض کو جو ہے مجبوری سمجھ کے لیجیے, عادت سمجھ کے, بہت اچھی اور پسندیدہ چیز نہیں ہے. تو میں چاہوں گا وہ کلیئر ہو. لیکن جنرل سینس میں ایڈوانس رینٹ کا معنی ہوتا ہے 1 مہینے کا ایکسٹرا. ایڈوانس رینٹ قرض نہیں ہو. ایڈوانس رینٹ یہ آپ نے کسی چیز کے عوض اس کا جو پیسہ آنا تھا اس کے یوز کے عوض وہ آپ نے پہلے لیا, آپ بالکل اس کو استعمال کر سکتے. ٹھیک ہے, تو ایڈوانس رینٹ ایز سچ ان جنرل جو بالکل ہم بولیں گے وہ آپ بالکل لے سکتے ہیں اور وہ استعمال کر سکتے ہیں, چونکہ وہ آپ کی چیز کے استعمال کے عوض آپ نے وہ لے لی. سمجھ, یا ایڈوانس رینٹ جب بھی درست ہو سکتا ہے جب چیز 1 سال 2 سال 3 سال کے لیے جاتی ہے, فکس ہوتا ہے, یا پھر آپ اتنی اس کے پیچھے لاگت کر دیتے ہیں کہ اگر وہ استعمال کرے یا نہ کرے آپ کو اتنا لینا پڑتا ہے. سمجھ رہے بات کو, آپ کو اتنا لینا پڑتا ہے. اس شکل میں بھی جو آپ ایڈوانس رینٹ بول کے 1 سال کا لیں گے وہ آپ پورا یوز کر سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ عوض ہے وہ کرایہ. سمجھ رہے بات کو, یہاں بھی وہ درست ہو جائے گا. ایک دوسرا جو ڈپازٹ لیتے ہیں, ڈپازٹ مطلب اس کے عوض کوئی چیز ایز اے گارنٹی, اس کو ہیوی ڈپازٹ بھی بولتے ہیں آج کل, ڈپازٹ بولتے ہیں. مثال کے طور پر آپ میری دکان استعمال کریں گے اور اس دکان کے بدلے میں کیا کروں گا, آپ کو کہوں گا کہ 2 لاکھ ڈپازٹ. یہ ڈپازٹ ایز اے گارنٹی ہے کہ آپ دکان پہ قبضہ نہیں کریں گے, بھاگ کے نہیں جائیں گے, یا رینٹ کو وہ نہیں کریں گے, نقصان نہیں پہنچائیں گے, ایز اے گارنٹی. جو ایڈوانس جو پیسہ آپ لیتے ہیں ایز اے ڈپازٹ, ایز اے گارنٹی جو لیا جاتا ہے, یہ قرض ہے آپ پر, اس کو آپ صرف گارنٹی کے طور پہ رکھ سکتے ہیں, اس کا استعمال کر کے فائدہ اٹھانا بھی آپ پر جائز نہیں. پھر وہ سود میں آ جائیں گے, کیونکہ اس کے پیسے سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں جبکہ اسے کرایہ تو آپ برابر لے رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے بولا کہ میری دکان ہے, اس کے بدلے مجھے 5 لاکھ ڈپازٹ چاہیے, اس لیے کہ لوگ نقصان کرتے ہیں, رکھ لیتے ہیں, نکلتے نہیں ہے, تکلیف. تو اگر آپ 5 لاکھ لیتے ہیں تو یہ 5 لاکھ اس کے آپ پر ادھار ہیں,
قرض نہیں بولیں گے، ادھار ہے، لیکن دوسرے شکل میں دیکھا قرض چونکہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، ادھار استعمال نہیں ہوگا. مطلب آپ نے صرف ایز اے گارنٹی لی، لیکن وہ آپ پر ادھار ہے، اس کو دینا ہے، لیکن اس کو آپ استعمال نہیں کریں گے. اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے کچھ بینیفٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کو بینیفٹ کو کرائے میں سے کم کرنا ہوگا، پھر وہ جائز ہے. اور یہ بھی بتا کر ہوگا. بہت سے لوگ یہ مثال دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے اونٹ کا دودھ کسی کو استعمال کے لیے دیا. میرے بھائی، زکوٰۃ کے اونٹ کا دودھ کسی کو استعمال کے لیے دینا ایک الگ ہی شکل ہے، اس لیے کہ جانور کو کچھ دینا پڑتا ہے تو وہ آؤٹ پٹ بھی دیتا ہے، اور اگر جانور کا دودھ نہ دھویا جائے تو وہ بیمار ہو کے مر بھی جائیں گا، خراب ہو جائیں گے. معلوم جانور کا آپ دودھ نہیں دھوئیں گے، ایک دو دن دودھ سڑنا شروع ہو جاتا ہے اندر، سمجھ رہے ہیں؟ تو دودھ نکالا جائے گا تو جانور ان پٹ بھی لیتا، آؤٹ پٹ بھی. اس کی ایگزامپل ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کہوں کہ آپ کے بھیڑ بکریاں میرے پاس رہیں گی امانت گروی، آپ جب تک میری وہ چیز استعمال کر رہے ہیں تو یہ بکریوں کو چارہ کون ڈالیں گے؟ میں ڈالوں گا، تو دودھ بھی میں لے سکتا ہوں. تو یہ اس چیز سے فائدہ نہیں، اس چیز کو مینٹین کرنے سے فائدہ ہے. جیسے کہ صحابہ ایک دوسرے کو گھوڑا دیتے تھے، گھوڑا کہ میرا گھوڑا تم رکھ لو. بہت مہنگی چیز گھوڑا بولے تو کار، عربی گھوڑے کار سے مہنگے آج بھی عربی گھوڑے 10-20 لاکھ سے کم میں نہیں کار دے رہا. تو اب ظاہر سی بات ہے جب وہ گھوڑا دے رہا ہے تو گھوڑے کو اس صحابی کیا کرنا پڑے گا؟ زندہ رکھنا ہے، پالنا ہی پڑے گا. تو جب وہ گھوڑے کو کھلائیں گے تو گھوڑے کی رائڈ بھی کریں گے، سمجھے آپ؟ لیکن ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ اس کے استعمال سے ایکسس ہو جائے جس سے گھوڑے کچھ ہو جائے، سمجھ رہا؟ تو یہ جانور ایک الگ شے. اس کی ایک مثال یہ بھی لے سکتے کہ آپ پیسہ لے رہے ہیں، اس پیسے کو مینٹین کرنے کچھ اخراجات آ رہے ہیں آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟ فار ایگزامپل آپ کسی سے 5 لاکھ روپے اگر ڈپازٹ لے رہے ہیں اور اگر آفیشیل بزنس کرنے والا آدمی ہے تو آپ کو چیک سے دیں گا. جب چیک سے دیں گے تو آپ کو اکاؤنٹ میں مینٹین کرنا پڑیں گے، یا تو ادھار بتائیں گے یا تو اس نے پھر ایڈوانس پیمنٹ یا جو بھی بتائیں گے اس کے اگینسٹ آپ کو ٹیکسز دینا پڑیں گے، یا پھر اس 5 لاکھ کا آپ کو زکات دینا پڑیں گے. 5 لاکھ جو آپ نے لیے، ظاہر سی بات ہے طے کرنا پڑے گا نا. وہ بولیں گے آپ کے پاس ہے پیسہ تو آپ زکات دو، کیونکہ آپ کے پاس پڑا ہے نا، میرے پہ استعمال میں بھی نہیں آ رہا ہو پیسہ، تو آپ نے رکھ لیا ڈپازٹ کے طور پر. یا پھر وہ ادا کریں گا تو بولیں گا کہ آپ مت کرو، میں کرتا ہوں. تو کچھ اخراجات آ رہے ہیں تو دیکھا جائے گا، اتنے اخراجات لیے جا سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے، 10 لاکھ روپے لے لیتے ہیں، 10 لاکھ پہ میں دوسری دکان خریدتا ہوں، اس کو یہ ایریا میں دکان دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر وہ 10 لاکھ پہ دکان لے کے اس کا فائدہ بھی اٹھا رہا ہوں. جب یہ آئیں گا دیکھا جائے گا، اس کو دیا جائے گا. تو آپ جب کوئی چیز گروی ایز اے گارنٹی رکھ رہے ہیں، 10 لاکھ روپے میری دکان کی گارنٹی ہے، تو اس کو آپ کو رکھنا پڑے گا. اس کا استعمال جائز نہیں جب تک کہ میوچولی آپ بات نہیں کرتے. اور میوچولی بات کر کے یہ بولتا ٹھیک ہے 10 لاکھ کو آپ استعمال کرو، لیکن اس کے بینیفٹ میں 50% کا پارٹنر رہوں گا، میوچل ہوں گا. لیکن آپ وہ بولے نہیں بھائی، میوچل انڈرسٹینڈنگ پہ یہ بول رہے کہ آپ 10 لاکھ کو استعمال کرو، آپ ادھار دے رہے، پھر اس کو 10 لاکھ استعمال کرنے، اس کے عوض آپ دکان لے رہے. لیکن لینے والا اگر اس لیے 10 لے رہا کہ میری دکان کا فائدہ اٹھا رہا تو میں 10 لاکھ ڈپازٹ لوں گا، تو پھر لینے والے کی نیت میں خرابی، اس لیے کہ وہ ایک قسم کا سود ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ نفع آ رہا نا آپ کو اس پیسے سے، جبکہ پیسہ کسی اور کا ہے. تو یہاں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ڈپازٹ جو آپ لیتے ہیں اس کو آپ اٹھا کے رکھ دیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر اس پر کوئی کاسٹ انکر ہو رہی ہے تو اس کو بتائیں گے اتنی انکر ہو رہی ہے، مطلب اتنا لگ رہا ہے میں لے لوں گا اس میں سے، یا پھر اس کو رکھیں گے امانت کے طور پر. اس کا استعمال آپ کے لیے درست نہیں ہے، اگر استعمال کرتے ہیں تو اس کا فائدہ پھر اس کو پہنچانا چاہیے جس کی وہ چیز ہے. یا پھر میوچولی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ بھائی ہیوی ڈپازٹ میں نے آپ کو دیا ہے، لیکن آپ کیا کیجئے، وہ ڈپازٹ کو واپس کر دیجئے ایز اے انویسٹمنٹ، پھر میں آپ کو دیتا ہوں، پھر آپ اس کے انویسٹمنٹ کو لگائیے، ہم دونوں میوچل پارٹنر رہیں گے، جو بھی بینیفٹ. یہ تو پھر ایک شکل چینج ہو گئی، پھر پارٹنرشپ ہو گئی. گارنٹی پہلے دی گئی تھی، پھر لے لی گئی، پھر انویسٹمنٹ کے طور پہ دیا گیا، اب آپ پارٹنر ہیں پروفٹ اینڈ لاس کے اندر، وہ ایک الگ شکل ہے. لیکن اگر ڈپازٹ آپ لیتے ہیں، ایک دم پلین لینگویج میں کہوں گا جو آج کل چلتا ہے، ڈپازٹ لیتے ہیں تو پھر آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے، اس کو صرف ڈپازٹ کے طور پہ رکھیے. جب وہ دکان چھوڑ دے تو اس کو اس کا ڈپازٹ. کسی نے سوال کیا، کسی سے قرض لیا ہو اور دیتے وقت یاد نہ ہو کہ کتنی رقم لی، لینے والے اور دینے والے بھول گئے، تو اس حالت میں کیا ایک پیمانہ کر کے زیادہ دے سکتے ہیں؟ مثلا 15,000 قرض ہوا اور بھول جائے تو دینے والا 20 دے سکتا ہے کیا؟ گھر کے ہی رشتہ داروں سے لیا گیا ہو قرض. کسی نے سوال کیا، قرض لیا، لینے والے نے کتنا لیا یاد نہیں، دینے والے نے کتنا دیا یاد نہیں، میوچول تھے، رشتہ دار تھے، سوچا نہیں سمجھا نہیں، کر دیا. اس معاملے میں کیا کریں؟ تو میں یہ کہوں گا غالب گمان جو آتا ہے آپ اتنا دے دیں، زیادہ تر جو لگتا ہے جس طرف گمان جاتا ہے اس طرف آپ بڑے اور دے دیں. مثال کے طور پر غالب گمان یہ آ رہا کہ شاید 10,000 لیے تھے ہم دوسرے سے، وہ بولا بھائی کوئی بات نہیں، آپ جو دینا ہے دے دیجیے. غالب گمان جس پہ آپ کا زیادہ گمان جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا، اتنے لیے ہوں گے، وہ غالب گمان کی بنیاد پہ دے دیں. دینے والا اس نیت سے دے کہ اب جو کچھ بچ گیا میں نہیں جانتا ہوں تو میں بہرحال دے دے رہا ہوں. لینے والا یہ کہے کہ اس کے علاوہ کچھ ہوگا تو میں معاف کرتا ہوں، یہ کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ اب جب قرض لیا اور یاد نہیں رکھا مطلب بہت زیادہ اچھا رشتہ ہے، ٹھیک ہے، ورنہ لوگ آٹھانے یاد رکھتے ہیں. تو اس سے میں ایسا اندازہ لگا رہا ہوں کہ رشتہ بہت مضبوط ہے، اور 15,000 کا قرض بھی بھول جا رہے ہیں تو مطلب ایک محبت کی علامت ہے. تو دینے والا پھر غالب گمان جو ہو دے دے. اور جیسا انہوں نے کہا 15 کا گمان ہے لیکن 20 دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے نا، اچھا ہے نا، زیادہ دیجیے بھائی، ہو سکتا ہے میرے طرف نہ آ جائے تو لے لو،
اس میں بھی کوئی ماشاءاللہ کوئی حد نہیں، چونکہ دیتے وقت کوئی طے نہیں ہوتا کہ 15 کے 20 دی جائیں گے. تو اب آپ سوچ رہے غالب گمان 15 لیا ہوں گا تو چلو اب کچھ بڑھ کے دینا چاہیے، چونکہ ان کا لیا یاد بھی نہیں آ رہا ہے. میں بھی تو اس شکل میں جو بہتر کیفیت آپ کو نظر آتی ہو آپ دونوں میوچولی انڈرسٹینڈنگ کر لے. ہو سکتا ہے لینے والا ہی کہے تم 20 دینا چاہ رہے ہو، میں تو 10 ہی مانگ رہا ہوں تم سے، مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ زیادہ نہ آ جائے. یہ ڈیپینڈ ہے آپ کے ریلیشن پہ. لیکن ہاں آپ لوٹانے میں چونکہ ہم نے اچھے سے لوٹانا چاہیے، اور چونکہ آپ لوگ بھول گئے تو میں چاہوں گا زیادہ سے زیادہ دے دیں تاکہ لینے والوں کے لیے ایکسیس ہو تو تحفہ ہو جائے، اس کے لیے گفٹ ہو جائے، اور کم ہو اگر اس میں تو میوچولی کہہ دے کہ بھائی مجھے اتنا یاد آ رہا ہے میں اتنا دے رہا ہوں، وہ کہے کہ بھائی جو بھی اس سے زیادہ کم تھا میں آپ کو معاف کرتا ہوں، تو معاملہ انشاءاللہ حل جائے گا. میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کر سکتے ہیں. ویسے تو خرچ پورا معاف بھی کیا جا سکتا ہے، آپ زائد بھی دے سکتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ حساب کرنا ہی چاہ رہے ہیں تو حسن ظن جو سب سے زیادہ ہے وہ کیجیے، اور غالب گمان رکھتے ہوئے ان کو دے دیجیے، اور ایک دوسرے کو یہ کہہ دیجیے کہ بھائی ہم نے معافی مانگ لی، ایک دوسرے کو معاف کر دیجیے کہ میں نے کم دیا ہوگا تو معافی چاہتا ہوں، اور وہ کہے میں نے زیادہ کر لی معافی چاہتا ہوں. یہ خرچ کو مسئلہ. کسی نے ایک سوال کیا کہ منت صرف دین کے لیے مانگ سکتے ہیں یا پھر دنیا کے لیے بھی؟ مطلب انہوں نے منت کے تعلق سوال کیا، کوئی منت مانگتا ہے تو کیا دین کے لیے مانگے یا دنیا کے لیے؟ دیکھیں ایک مومن کے لیے ساری چیزیں دین ہے، کوئی دنیا نہیں ہے اس کے لیے. ہاں دنیا میں رہتے ہو دین پہ چلتا ہے نا، تو آپ کی ساری منتیں کچھ نہ کچھ وہ دینی ہی ہوں گی. جیسا کہ حلال روزی کے لیے منت مانگی، نیک اولاد کے لیے منت مانگی، کسی کام کی ہونے کے لیے منت مانگی. منت کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیے، منت مانگنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، لیکن کوئی کر لے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ منت کے ذریعے بخیل سے پیسہ خرچ کروا دیتا ہے. وہ خرچ نہیں کرتا ہے نا، لیکن منت مانگنا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن کرنا جائز ہے. کر لے تو پورا کرنا واجب ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ کہ تو صحابہ کی ایک صفت قرآن نے بتائی، منت کرتے ہیں، نظر مانگتے ہیں تو پوری کرتے ہیں. تو لہٰذا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن کر لے تو آپ کو اس کو پورا کرنا پڑے گا. تو لہٰذا آپ نے کوئی منت مانگی تھی، کوئی دینی کاز یا دنیا مطلب ایگزامز کے لیے مانگ لی، اس کو دنیا میں کاؤنٹ کر رہے ہیں ہم سب، تو بہرحال اس کو بھی آپ کو پورا کرنا پڑے گا. لیکن منت کا جائز ہونا شرط ہے، ورنہ حرام چیزوں پہ منت مانگ کر آپ اس کے لیے پورا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس منت کو تو آپ کو توڑ کر کفارہ ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے کہا شکرانے کی نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تو شکرانے کی نماز کے نام سے کوئی نماز نہیں ہے. جو نماز انسان کسی کام کے ہونے پر اللہ کے شکر میں ادا کرتا ہے اسے شکرانہ بولتے ہیں. تو شکرانے کی کوئی نماز نہیں. آپ کو کوئی خوشی ہو آپ 2 رکعت پڑھ لے، اس کو عام زبان میں انڈیا پاکستان میں شکرانے کی نماز بولتے ہیں، لیکن ایسی نماز کوئی سنت سے ثابت نہیں شکرانے کی. ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے شکر میں نماز پڑھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غم ہوتا، خوشی ہوتی، مصیبت آتی، پریشانی آتی، جنگ ہوتی، آپ نماز پڑھتے حدیث میں. ٹھیک ہے. تو شکرانے کی نماز اگر آپ اس کو بول رہے ہیں تو بہرحال پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسی کوئی نماز آپ کو صلاۃ الشکر بول کے کوئی باب میں کسی فقہ میں نہیں ملے گی. ٹھیک. مطلب کوئی خوشی ہو آپ نے جا کر، ہاں شکرانے کا سجدہ ثابت ہے، سجدہ شکر جس کو، ٹھیک ہے، وہ ثابت ہے کہ ایک انسان کو خوشی ہو اس پر شکر کرتا اللہ کا اور سیدھے سجدے میں گر جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے سجدہ شکر بھی یہاں پر ہوتا ہے تو کہاں ہوتا ہے صرف، اور کب دیکھا ہم نے، وہ پاکستان کی ٹیم جیت گئی تو اس کے پلیئر نے کر لیا، سینچری مار دیا تو اس نے سجدہ کر لیا. اس کے علاوہ تو دیکھے بھی نہیں ہم نے. سجدہ شکر بہت سارے لوگوں نے اگر دیکھا تو پاکستانی پلیئروں کو کرتے ہوئے دیکھا، اس کے علاوہ تو دیکھے بھی نہیں ہم نے، کیونکہ ایسا کانسیپٹ ہی نہیں. عبادتوں میں بہت ساری عبادتیں انڈیا پاکستان میں مخصوص ہے، وہی ہم کرتے ہیں اور وہی ہم کو پتا ہے، اس سے ہٹ کر نہیں پتا ہے نا. سجدے کی 3 قسم، ایک سجدہ تلاوت، ایک سجدہ شکر اور ایک نماز کا سجدہ. ویسے سجدے کی اوورال 2 قسمیں ہیں، ایک سجدہ تعظیمی اور سجدہ شکر. سجدہ تعظیمی اس امت کے لیے جائز نہیں ہے، پچھلی امتوں میں تھا، تو لہٰذا وہ آپشن ہمارے لیے ختم ہو. سجدہ اب جو عبادت کا سجدہ ہے ہمارے لیے، اس میں 3 چیزیں ہیں، ایک سجدہ نماز کا، ایک سجدہ تلاوت جو قرآن پڑھنے کے بعد ہم کرتے ہیں اس میں سجدے آتے ہیں، اور ایک سجدہ شکر. تو سجدہ شکر ثابت ہے، شکرانے کی نماز نہیں ہے. لیکن کوئی اللہ فضل دے دے اپنا، اس پر آپ 2 رکعت پڑھ لے شکرانے کے طور پر اللہ کے اس فضل کی نعمت کے اس پہ، تو بہرحال آپ کر سکتے ہیں. اگر اس کو آپ شکرانے کی بول رہے تو انشاءاللہ یہ کیا جا سکتا ہے. آگے کسی نے سوال کیا اشراق اور اوابین کی نماز ایک ہے یا پھر الگ الگ؟ تو دیکھیے اشراق، چاشت اور اوابین، یہ 3 نماز ایک ہی نماز ہے جس کو 3 ناموں سے پکارا جاتا ہے. اس کا عربی نام ہے صلاۃ الضحیٰ. صلاۃ الضحیٰ یہ ظہر سے پہلے، زوال سے پہلے پڑھی جاتی ہے. فجر کے بعد طلوع آفتاب سے لے کر زوال کے پہلے تک پڑھے جانے والی نماز کو بولتے صلاۃ الضحیٰ. جیسے عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک پڑھی جانے والی نماز کو بولتے قیام اللیل. اب اس کے کئی نام ہیں. اگر عشاء کے فوراً بعد پڑھی جائے تراویح، عشاء کے بعد رات میں کبھی پڑھی جائے تو قیام اللیل، اور عشاء کے بعد آخر وقت میں مطلب فجر سے پہلے پڑھی جائے تو تہجد. نماز ایک ہی، رات کی نماز قیام اللیل. تو لہٰذا صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الضحیٰ یہ وہ نماز جو بعد سورج نکلنے کے بعد، فجر کے بعد جب سورج نکل جاتا ہے اس کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے ہوتی ہے. اگر یہ اول وقت میں پڑھی جائے، سورج نکلتی ہے، اس کو بولتے ہیں اشراق. اس کے بعد کسی وقت میں پڑھی جائے تو چاشت، اور
جب سورج زوال سے پہلے ایک دم تپش پہ آتا جب کہتے اوابین. بہت سارے لوگ اوابین کی نماز مغرب کے بعد پڑھتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ اواب کہتے پلٹنے والے کو، اواب کہتے پلٹنے والے کو. تو اوابین کی نماز اسے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رات میں ریگستان میں سردی ہوتی ہے تو اونٹ کے بچے صبح جب ہوتی ہے اور دھوپ نکلتی ہے تو ریت پہ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں گرمانے کے لیے. تو جب ریت اتنی گرم ہو جاتی کہ ان کے کھور گرم ہو کے وہ پلٹ کے بھاگتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اواب. اب مغرب کے بعد کہاں بھاگے گا اونٹ کا بچہ واپس، وہ تو ٹھنڈا ٹائم ہوگا. اواب کا معنی ہوتا ہے اونٹ کا وہ بچہ جو ریگستان میں جا کے ریت پر بیٹھتا ہے، جب کھور گرم ہوتے ہیں، گرمی کی تپش بڑھتی ہے تو اس کو جب انف ہو جاتا ہے تو وہ لوٹتا ہے اپنے جھاڑ کی طرف یا ماں کی طرف یا جہاں وہ بندھا ہوتا وہاں، اس کو کہتے ہیں، اس اونٹ کو پلٹنے والے کو اواب کہتے ہیں، اوابین. اسی سے لفظ اواب آتا ہے، مطلب اپنے گناہوں سے پلٹنے والا، رجوع کرنے والا. ٹھیک ہے. تو اوابین کی نماز، چاشت کی نماز اشراق، 3 نمازیں نام الگ الگ ہے، ایک ہی نماز ہے. عربی میں دیکھیں، اگر فقہ کے باب میں دیکھیں تو صلاۃ الضحیٰ دیکھ لیجیے. صلاۃ الضحیٰ سورج نکلتے ہی پڑھ سکتے، اس کے بعد بیچ میں کبھی اور اس سے پہلے. ایک اور سوال تھا، انگیجمنٹ جو رسم کے طور پر مناتے ہیں تو یہ بدعت ہے کیا؟ یقیناً یہ انگیجمنٹ جو شادیوں سے پہلے ہوتے ہیں یہ بدعت ہے، اور یہ ایسی بدعتوں میں اس کا شمار ہے جو بدعتوں نے ہمارے نکاحوں کو مشکل اور مہنگا کر دیا. اس لیے کہ ایک بچی ہے جس کے سارے رسومات ہو کے شادی ہوتی، جو شادی سے پہلے 10 سے 12 ہوتے ہیں، اور ایک کے والد بیچارے خرچ نہیں کر سکتے، اس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ اس کی شادی ہی نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ بہت بری بات ہے، یہ رسومات تمام کے تمام بدعت ہے، اور اس کو ہم نے اس دھڑلے سے منایا کہ آج ہمارے نکاح ہونا مشکل ہوتے. بہرحال نظر انشاءاللہ اپنی بات کو ہم یہ ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.